رخا 24 جولائی سن 2003 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام محلہ رواں میاں چنو مستورات میں بیان فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے زیادہ بچے خوشحال گھرانہ، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813 یا علمی کیسٹ گھر، الفرقان مارکیٹ، بالمقابل جہانگیر پارک، مسجد صالح، دکان نمبر 4B، پریری اسٹریٹ، صدر، کراچی۔ فون نمبر 72370887۔ وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله رسوله فقد خسر خسرانا مبينا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، زندگی اور موت اس کی آنکھ مچولی اسی دن سے چل رہی ہے جس دن سے کائنات کو بنایا گیا اور انسانوں کو، جنات کو پیدا کیا گیا۔ اور موت کا سلسلہ طے شدہ بات ہے کہ ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ ایک دن آئے گا جب یہ سارا نظام ٹوٹے گا اور پھر اس پر اگلی زندگی کی بنیاد قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا وحدہ لا شریک مالک ہے۔ وہ زندگیاں دیتا ہے، موت نہیں آتی، موت دیتا ہے، کوئی زندگی نہیں دے سکتا۔ جو بچاتا ہے تو کوئی اسے مار نہیں سکتا، جب وہ مارتا ہے تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ جب کسی کو عزت دیتا ہے کوئی ذلیل نہیں کرتا، جب ذلیل کرتا ہے کوئی اسے عزت نہیں دیتا۔ پانیوں کو میٹھا کر دیا، اسے کڑوا کوئی نہیں رہا، اسے میٹھا کوئی نہ کر سکا۔ دونوں پانی کڑوا بھی چل رہا۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، میٹھا مزیدار بھی چل رہا۔ زمین کے اندر دونوں پانی کی رگیں چلتی ہیں، میٹھے کی بھی، کڑوے کی بھی، اور اللہ کی قدرت ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں میں ایک پردہ ہے جو ان کو آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ یہ پردہ نہ پلاسٹک کا ہے، نہ کوئی پتھر کا ہے، نہ ریت سیمنٹ کا ہے۔ دونوں پانی ایسے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہے۔ یہ پردہ صرف اللہ کے حکم کا ہے، جس نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا کہ دونوں پانی ایسے چلائے، لیکن میٹھے پانی کو اجازت نہیں کہ کڑوے میں شامل ہو جائے، اور کڑوے کو اجازت نہیں کہ وہ میٹھے پانی میں شامل ہو جائے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان وجعل بین البحرین حاجزا، جس نے دو دریاؤں میں، دو پانیوں میں حاجز، رکاوٹ کھڑی کر دی۔ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا، یہ کر کے دکھا دے۔
کہ پانی اکٹھے چلیں، بیچ میں دیوار نہ ہو، آڑ نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، پھر یہ پانی ادھر نہ جائے، یہ ادھر نہ جائے. اس لیے اللہ اس پہ اپنی قدرت کی دلیل قائم کر کے فرماتا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، میرے بندو بولو ہے کوئی تمہارے رب کے سوا، ہے کوئی اللہ کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھا دے. اَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا، کون ہے زمین کا بچھانے والا، وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، کون ہے اس میں دریاؤں کا چلانے والا، وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، کون ہے اس میں پہاڑوں کو لگانے والا، وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، کون ہے اس کے درمیان میٹھے اور کڑوے پانی کو جدا کرنے والا. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی اللہ کے سوا جو سب کچھ کر کے دکھا دے. تو یہ اللہ اپنی قدرت سے اپنی ذات پر دلیل پیش کرتا ہے، دلائل قائم کرتا ہے. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، اس زمین کو بچھونا، اس زمین کو پنگھوڑا کس نے بنایا، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اس میں پہاڑوں کو کس نے گاڑا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں مرد عورت کس نے بنایا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہارے لیے نیند لے کر کون آیا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، تمہارے لیے رات آرام کی کون لے کر آیا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، تمہارے لیے دن کو روشن کر کے کمائی کے اسباب کون لے کر آیا. یہ اللہ تعالیٰ اپنے دلائل بتا رہا ہے. کوئی ہے اللہ کے سوا زمین کا فرش بچھا دے، ایک ڈھیلا نہ تھا اتنی بڑی زمین بنائی، ایک پتھر نہ تھا اتنے بڑے پہاڑ بنائے، ایک قطرہ نہ تھا اتنے دریا بہائے، ہوا کا ذرہ نہ تھا 500 میل لمبا حالا ہوا کا غلاف بنایا، ایک پتا نہ تھا لاکھوں قسم کے درخت بنائے، مخلوق کا نشان نہ تھا کروڑوں قسم کے جاندار بنائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارخانے قدرت میں ہر وقت چیزیں تیار ہو رہی ہیں، ہر وقت ایک وقت میں کروڑوں نہیں اربوں چیزیں ایک وقت. یہ دنیا ایک ایسی فیکٹری ہے جس کا بنانے چلانے والا اللہ ہے، اور اس کی فیکٹری میں اتنے مختلف قسم کے مال تیار ہو رہے ہیں. ہماری ایک فیکٹری ہوتی ہے، اس میں ایک قسم کا مال تیار ہوتا ہے، اس میں بھی گندا مال روزانہ بنتا ہے جو الگ کر دیا جاتا ہے، خراب مال بنتا ہے جو الگ کر دیا جاتا ہے، اور جو صحیح بنتا ہے اس میں بھی ایک نمبر 2 ہوتا ہے، نمبر 1 ہوتا ہے، نمبر 3 ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کارخانہ ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، نباتات کا ایک جہان ہے، اور حیوانات کا ایک جہان ہے، اور پرندوں کا ایک جہان ہے، سمندروں، پانیوں، میٹھے کڑوے پانیوں کا ایک جہان ہے، مچھلیوں کا ایک جہان ہے، چوپایوں کا ایک جہان ہے، انسانوں کا، فرشتوں کا ایک جہان ہے، سورج چاند ستاروں کا ایک جہان ہے. روزانہ کتنے درخت ہیں جس پر کہیں کلی نے جنم لینا ہے، کہیں پھول بننے والا ہے، کہیں بور بننے والا ہے، کہیں پھل لگنے والا ہے، کہیں مٹھاس پڑنے والی ہے، کہیں رنگ بھرا جانے والا ہے، کہیں کسی پتے نے گرنا ہے، کسی پتے نے اگنا ہے. آم پہ آم نکلے، امرود نہ نکلے، امرود پہ امرود نکلے، کیلا نہ نکلے، کیلے سے کیلا ہی نکلے، انار نہ نکلے، انار میں سے انار نکلے، ناشپاتی نہ نکلے، ناشپاتی سے ناشپاتی نکلے، سیب نہ نکلے، سیب پر سیب، سیب سے سیب ہی نکلے، وہاں سے سنگترا نہ نکلے، وہاں سے کنو نہ نکلے، کنو کی جگہ کنو پیدا ہو، تربوز نہ پیدا ہو، تربوز کی بیل پہ خربوزہ نہ لگے، کڑوا کریلا نہ ہو جائے، تربوز نیلا نہ ہو جائے، اور وہ خربوزہ سرخ نہ ہو جائے، خربوزہ کڑوا نہ ہو جائے، تربوز کڑوا نہ ہو جائے، کیلا پھیکا نہ ہو جائے، کیلے کا گودا بن کر تیار ہو کر سخت نہ رہ جائے، آم کی شیرینی میں شیرینی آ جائے، مٹھاس بھر جائے، اور گلاب کی کلی میں مہک بھر جائے. چمبیلی کو سفید پینٹ کرنا ہے اور گلاب کو سرخ پینٹ کرنا ہے، نرگس کو اللہ تعالیٰ نے پیلے رنگ کا پینٹ کرنا ہے، اور یہ سورج مکھی کا اتنا بڑا پھول بنانا ہے، اس کو ایک جگہ سے سبز کرنا ہے، ایک جگہ سے پیلا کرنا ہے. ملٹی کلر پھولوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک پھول کی پتی میں 10 قسم کے رنگ بنانے ہیں، پورے پھول پر اس نے 50 قسم کے رنگ بنانے ہیں. پھر یہ نباتات کا جہان ہے. پھر اس نے کریلے کے اوپر بڑی بدصورت قسم کی کھال چڑھانی ہے، اور کیلے پر بڑی نرم کھال چڑھانی ہے، اور امرود کو اس نے کھال بھی چڑھانی اور پتہ بھی نہیں چلنے دینا، انگور پہ کھال بھی آنی اور پتہ بھی نہ چلے. پھر اس نے انار کے اوپر سخت قسم کا چھلکا چڑھانا ہے، اور اس نے کیلے کے اوپر نرم قسم کا چھلکا چڑھانا ہے.
اخروٹ پہ بادام پہ مضبوط چھلکا چڑھانا ہے جو نہ چھیلنے سے اترے نہ دانت کاٹنے سے کٹے بلکہ وہ پتھر سے توڑا جائے. خوبانی پر اس نے سفید رنگ چڑھانا ہے, اس کی گالوں پر سرخ پاؤڈر لگانا ہے, اس کے اندر سفید رنگ بھرنا ہے, پھر اس میں مٹھاس کو بھرنا ہے, پھر اس میں گٹھلی کو پیدا کرنا ہے, اس میں مغز کو پیدا کرنا ہے, مغز میں تیل کو پیدا کرنا ہے, اسی وقت میں 50 فٹ اوپر ناریل کو پیدا کرنا ہے, اس کو اندر مکھن کی طرح بنانا ہے, نرم کرنا ہے, سفید کرنا ہے, پانی بھرنا ہے, اوپر پتھر کی طرح سخت بنانا ہے, اوپر 3 سوراخ رکھنے کہ جب میرا بندہ پینے لگے پانی تو صرف یوں تھوڑی سی انگلی لگا سوراخ ہو جائے, اور اس میں سے اس کے پینے کا سامان بنایا جا سکے, اس کے پینے کا ساز و سامان اس میں سے نکالا جا سکے. پھر اس نے گاجر کو زمین کے اندر پیدا کرنا ہے اور ناریل کو زمین کے اوپر پیدا کرنا ہے, ساتھ میں مولی لگی ہوئی ہے کہیں وہ سرخ نہ ہو جائے اور گاجر کہیں سفید نہ ہو جائے, کہیں وہ اوپر نہ لگ جائے. بھنڈی میں اس نے لیس پیدا کرنی ہے اور کہیں وہ لیس کریلے کو نہ چڑھ جائے, کریلے کو اس نے کڑوا بنانا ہے, اس کی کڑواہٹ کہیں ساتھ لیچی کو نہ چڑھ جائے. لیچی کو اس نے اندر سے پانی بنا کر اس کو ایسا گودا دینا جو ہے ہی پانی کا پانی ہے ہی, اور اس نے ایک وہ کیا ہوتا لوکاٹ بنانے ہیں جو سوائے گٹھلی کو اور کچھ ہے ہی نہیں, چھلکا اور گٹھلی بس ایسے منہ ہلاتے رہو. اس کے اوپر اس نے ہلکی سی گودے کی لہر اس پہ تہ چڑھانی ہے. یہ صرف نباتات ہے, نباتات. پھر اس نے کیکر پہ کانٹے نکالنے ہیں, اس میں پھول نہیں نکالنے, خوشبو نہیں پیدا کرنی. اس میں سنبل کو اونچا لے جانا ہے, سفیدے کو پتلا کر کے لمبا لے جانا ہے, پیپل کو پھیلانا ہے, ربڑ کے درخت کو پھیلانا ہے, کسی کے پتوں کو نرم بنانا ہے, کسی کو سخت بنانا ہے, کوئی چھوٹے پتے, کوئی بڑے پتے, کوئی سوراخدار پتے, کوئی گول پتے, کوئی لمبے پتے اور کوئی چوڑے پتے, کوئی نوکدار پتے. کسی پتوں پر کانٹے پیدا کرنے ہیں, کسی پتے کو اللہ نے کھردرا بنانا ہے, کسی میں مہک کو پیدا کرنا ہے, کسی میں بدبو کو پیدا کرنا ہے. انڈونیشیا میں پھل پیدا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں کٹہل. وہ اتنا بدبودار ہے کہ اگر میں یہاں اسے توڑوں تو باہر مسجد تک اس کی بدبو پھیل جائے. اور اس کو موٹے موٹے اس نے کانٹے لگانے, اندر میں مزیدار اتنا ہے اگر آپ ناک بند کر کے کھائیں, ناک نہ کھولو, ناک بند کر کے کھاؤ تو آپ کو لگے گا جیسے آپ بڑی پیاری مزیدار ملائی کھا رہے, ٹھنڈی ملائی کھا رہے. تھوڑا سا ناک کھول دو تو سارا الٹی ہو جائے. اور انڈونیشیا والے ایسا کھاتے ہیں کہ ان کی کوئی دعوت مکمل ہی نہیں ہوتی اگر ان کو کٹہل نہ کھلایا جائے. تو ساری دنیا میں پھلوں کا نظام بن رہا ہے, ہر موسم کے لحاظ سے سبزیاں بنا رہا ہے, پھل بنا رہا ہے, پتے بنا رہا ہے, رنگ بھر رہا ہے, ذائقے بھر رہا ہے, چھاؤں والا بنا رہا ہے, پھلدار بنا رہا ہے, سایہ دار بنا رہا ہے. رگیں جڑ نیچے جا رہی, جڑ اوپر پھیل رہی, گندم پہ خوشے لگنے, اس کے اوپر اس نے مونچھیں لگانی ہیں نوکدار, تاکہ اس کو طوطا نہ لے کے اڑ جائے, چڑیا نہ لے کے اڑ جائے. اگر اللہ تعالیٰ گندم کے اوپر مونچھیں نہ لگائے تو حضرت خالی سٹے لے کے گھر آئے, صرف بھوں ساڑھے ذمہ رہ جائے, باقی تو ہر جگہ چڑیاں لے گئی, طوطے لے گئے, ذمہ دار دے ذمہ ذرا بھوں ہاتھ آیا. اللہ پاک نے اپنی غیبی حفاظت کا نظام چلا دیا تو اس کے اوپر اس نے بڑے خوبصورت ایسے نوکدار قسم کے کانٹے لگا دیے, نہ اس پر چڑیا بیٹھ سکے, نہ مینا بیٹھ سکے, نہ طوطا بیٹھ سکے, نہ بلبل بیٹھ سکے, نہ کوا بیٹھ سکے. وہ حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں. تمنا ان کی ہوتی ہے کہ چگ لیں پر قریب نہیں آ سکتے. اسے پتا ہے کہ مجھے کپاس کو کھولنا ہے, اگر میں کھولوں گا نہیں تو میرے بندے اس کے نفع کیسے اٹھائیں گے. اسے پتا ہے میں نے مکئی کو بند کر کے پردوں میں چھپا کے رکھنا ہے, اگر میں نے اس کو پردوں میں نہ چھپایا تو میرے بندے نفع کیسے اٹھائیں گے. ایک وقت میں کپاس کا منہ کھولتا ہے, ساتھ ہی مکئی کا کھیت, اس میں مکئی کو پردوں میں چھپاتا ہے, ایک پردہ, دوسرا پردہ, تیسرا پردہ, چوتھا پردہ, 10 پردے لگاتا ہے. مکی کے دانے میں کہاں سے طاقت, اور مکی کے اس پودے میں کہاں سے طاقت کے پہلے وہ تکا نکالے, پھر اس پر خوبصورت دانے لگائے, پھر ان میں رنگ بھرے, پھر ان میں نشاستہ بھرے, پھر اس میں مٹھاس بھرے, پھر اس کے اوپر پردے لگائے اور اس کو بند کر کے کووں سے چھپا کر, طوطوں سے چھپا کر, گلیری سے چھپا کر, سب سے چھپا کر پھر انتظار کرے کہ اللہ کا بندہ آئے گا اور اسے توڑ کے لے جائے گا. یہ میرے رب کی شان ہے. صرف نباتات کے اندر یہ اس کی قدرت ہے کہ وہ کس طرح اتنی بڑی کارخانے کو چلاتا ہے. کبھی دیکھا کہ چمبیلی پہ گلاب نکلا, او ہو اللہ سیاں غلطی ہوگی, میں تو اتنے آخیا چمبیلی تو گلاب ہی نکلا ہے. ہم تو اپنے پتروں کے نام بھول جاتے ہیں, اپنے بیٹوں کے نام بھول جاتے ہیں. اور وہ کبھی دیکھا کہ کریلے میں مٹھاس آ گئی ہو, یا آم کے درخت پر امرود نکل آیا ہو, امرود پہ کیلا نکل آیا ہو. اگر اللہ تعالیٰ امرود پہ آم نکال دینا تو سارا جہان کہ وہ خدا کی قدرت, خدا کی قدرت, دیکھو بھائی اللہ کی قدرت.
امرود پہ آم نکل آیا، امرود پہ آم نکل آیا. اور میں یوں کہتا ہوں یہ کتنی بڑی قدرت ہے کہ لکڑی پہ آم نکلا ہوا ہے. لکڑی کڑوی، پتا کڑوا، ٹہنی کڑوی، اس کی چھال کڑوی، پانی ملنے والا پھیکا، زمین بے ذائقہ، ملنے والا کھاد کڑوا، دیا جانے والا گوبر ویسی ناپاکی. تو یہ شیرینی چوسے کی خوشبو کہاں سے آ گئی؟ عنبر رٹول کی خوشبو کہاں سے آ گئی؟ اور یہ اس میں مٹھاس کہاں سے آ گئی؟ اس میں یہ بودا کہاں سے آ گیا؟ اس میں یہ رس کہاں سے آ گیا؟ پھر اس کے اوپر یہ پردہ کس نے چڑھایا؟ اس پر تہ در تہ اس کو غلاف کس نے بنایا؟ اس کے اوپر اس کو ڈنڈی کے ساتھ اس کے اوپر ٹوپی کو کس نے بنایا؟ ٹوپی اور ڈنڈی کو جوڑ کے کھڑا کیا، تند تیز ہواؤں میں کھڑا ہوا ہے، انتظار کر رہا. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ تمہارا سچا رب ہے جو سب کچھ کر کے دکھا رہا ہے. پھر پرندوں کا اور نباتات جمادات کا نظام ہے. کہیں موتی بن رہے، کہیں ہیرے بن رہے، کہیں الماس بن رہے، کہیں 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 یاقوت بن رہے، کہیں زمرد بن رہے، کہیں نیلم بن رہا، کہیں کالا پتھر بن رہا، کہیں سفید پتھر بن رہا، اور کہیں سیاہ پتھر بن رہا، کہیں سرخ پتھر بن رہا، کہیں نرم پتھر بن رہا، کہیں سخت پتھر بن رہا. پھر کسی پتھر میں تیل چھپا رہا، کسی پتھر میں گیس چھپا رہا، کسی پتھر میں پیٹرول چھپا رہا، کسی پتھر میں آگ چھپا رہا، کسی پتھر میں کسی کانے چھپا رہا، کسی پتھر میں سونے کو چھپا رہا، کسی پتھر میں چاندی کو چھپا رہا، کسی پتھر میں وہ تانبے کو چھپا رہا، کسی پتھر میں کوئلے کو چھپا رہا، کوئلہ ہی کوئلہ، کوئلہ ہی کوئلہ، کسی پتھر میں نمک کو چھپا رہا. پھر انسانوں کو فہم عقل دے کر وہاں تک پہنچا رہا. کون یہ سارے نظام کر رہا ہے؟ کس کے ہاتھ میں یہ ساری کائنات کی لگام ہے کہ جمادات پہ نظر، صحراؤں پہ نظر، پہاڑوں پہ نظر، پتھروں پہ نظر، چوٹیوں پہ نظر، بلندیوں پہ نظر، نشیب پہ نظر، غاروں میں نظر، کھائیوں پہ نظر، اندھیروں میں نظر، اجالوں میں نظر، تہ در تہ پہاڑوں کے اندر میں پیدا ہونے والی مخلوقات پر اس کی نظر، وہ نظر جو نہ سوئے، نہ اونگے، نہ تھکے، نہ گھبرائے، سارے نظام کو چلاتے ہوئے ایک پل کے لیے جسے نہ کبھی غلطی لگے، نہ جسے کبھی پریشانی ہو، نہ جس کا فیصلہ غلط ہو. جمادات کا کتنا بڑا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. دریاؤں میں پتھر پڑ رہے ہیں انہیں جانتا ہے، پتھر بہتے جا رہے ہو انہیں جانتا ہے، صحراؤں میں پتھر پڑے ہوئے اور جنگلوں میں پتھر پڑے ہوئے، کسی پتھر کو مچھلی چاٹ رہی، کسی پتھر سے پھول نکال رہا، کسی پتھر سے پودا نکال رہا، کسی غار کی کھو میں سانپ کو بٹھایا ہوا، کہیں اژدہا کو بٹھا ہوا، کہیں شیر کو بٹھایا ہوا. پھر آگے کوئی پرندے انڈے دینے والے، کوئی جانور بچے دینے والے، کوئی بچے دودھ پینے والے، کسی کے پیٹ میں 2 بچے تیار، کسی کے پیٹ میں 4 بچے تیار، اور ایک وقت میں کروڑوں 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 پرندے انڈے دے رہے ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ مور کے انڈے سے طوطا نکل آیا ہو، اور طوطے کے انڈے سے کبوتر نکل آیا ہو، اور کبوتر نے مینا کو جنم دے دیا ہو، مینا نے بلبل کو جنم دیا ہو، بلبل نے چڑیا کو جنم دیا ہو. کبھی آپ کو چڑیا کا رنگ بدلتا نظر آیا، کبھی مور کے ناچ میں اختلاف نظر آیا، کبھی مور کے بل کھانے لہرانے میں اس کے نازو انداز میں کہیں غلطی نظر آئی، کہیں اس کے پر پھیلانے میں آپ کو غلطی نظر آئی، کبھی اس کے خوبصورت رنگ دینے میں اور اس کو خوبصورت پینٹ کرنے میں اور اس کے چھاتی کو خوبصورت چمکیلا نیلا سبز رنگ کرنے میں. کبھی اللہ کو غلطی لگے کہ آپ برش تھوڑا لگ گیا، رنگ چوکھا نہیں آیا، میں کوڑا جا ہو گیا. اس کے اوپر کی کلگی، مرغے کے اوپر کیسی خوبصورت کلگی کو سجاتا ہے، کتنا خوبصورت اس کے اوپر تاج رکھتا ہے، اور ہدہد کے اوپر کیسا خوبصورت پروں کا تاج بناتا ہے، بگلے کی کتنی لمبی چونچ بناتا ہے، راج ہنس کی کتنی نخریلی گردن، اونچی لمبی گردن بناتا ہے، وہ کیسے بل کھاتا ہوا چلتا ہے. اور پیدا ہوتے ہی مرغابی کو تیرنا کون سکھاتا ہے، چڑیا کو اڑنا کون سکھاتا ہے، مرغی کے بچے کو دانا چگنا کون سکھاتا ہے، سانپ کو بل کھانا کون سکھاتا ہے. کیڑا ہی تو ہے، یہ یوں بل کھا کے کیوں چل رہا ہے؟ یہ سنڈی بھی تو سیدھی چلتی ہے، اس کو بل کھانا کس نے سکھایا؟ اس کو حملہ کرنا کس نے سکھایا؟ اس کو جھپٹنا کس نے سکھایا؟ سانپ جب یوں وار کرتا ہے تو اس کے یہ پھن پھیلا کر یوں ڈسنے کی جو رفتار ہے 90 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے. 90 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سانپ اپنے دشمن پہ حملہ کرتا ہے. اس کے غدود جو گلے میں ان میں زہر کون بناتا ہے، اس کو زہر بنانا سکھا رہا.
وہی مٹی کھا رہا، وہی حشرات کھا رہا، اور اس کے اندر میں زہر تیار ہو رہا. پر اسے پتا ہے میرے پاس یہ خزانہ ہے، میرے پاس زہر ہے، میں اس سے لوگوں کو کاٹ سکتا ہوں، اپنے شکار کو مار سکتا ہوں. اور شکار کرنے والے کو بھی پتا ہے کہ لومڑی جب سانپ کو پکڑنا چاہتی وہ حملہ کر تو پیچھے ہٹتی، اسے پتا ہے کہ اس کے منہ میں زہر ہے، مجھے ڈس لے گا تو میں مر جاؤں گی. اپنے اس کے زہر سے بچنا، اس پر وار کرنا. وہ لاکھوں کروڑوں سانپوں کی قسمیں بنا دی، رنگ بنا دی، اشتہا بنا دیے، اور پھرتیلے بنا دیے، زہریلے بنا دیے، بے ضرر بنا دیے. ان میں سے بھی انڈے نکل رہے، ان سے بچے نکل، مچھلی کے انڈوں سے بچے نکل رہے. ویل بھی مچھلی ہے، وہ انڈے کی بجائے بچہ دیتی ہے. سارے سمندر کی مچھلیاں انڈے دیتی ہیں اور ویل کی مچھلی بچہ دیتی ہے، اور اس کا بچہ ہاتھی کے برابر بڑا ہوتا ہے. اس کا جو بچہ ہوتا ہے ہاتھی کے برابر بڑا ہوتا ہے. اس کو پالنے والا اللہ، اس کو کھلانے والا اللہ، اس کو دینے والا اللہ. ان سارے نظام میں اللہ پاک کی قدرت آپ کو چپے چپے پہ نظر آتی ہے کہ کہیں وہ رنگ میں خطا نہیں کھاتا، کوا سفید نہیں ہوا، کوے کا رنگ نہیں بدلا، آواز نہیں بدلی، بلبل کا نغمہ نہیں بدلا، کوئل کی سیاہی نہیں بدلی، کوئل کی کوک آج تک نہیں بدلی، اور کوے کی بھدی آواز نہ بدلی، اور کبھی اس کو گدھے کو خوشنما آواز نہ ملی، اور گھوڑے کی ہنہناہٹ نے صحراؤں کو مزین کر دیا، اور صحراؤں کو نغموں سے معمور کر دیا. اونٹ کی ٹڑی گردن اور اس کے نیچے تلووں کو اوپر اللہ نے کشن لگا دیے کہ ریت پہ چلتا جائے. ساری دنیا کے انسان، مرد، جانور، سب کی آنکھوں کا ایک پردہ. یہ یوں آنکھیں بند کی، ختم. آنکھیں بند کی، آنکھیں بند ہوگی، نظر آنا بند ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے 2 پردے بنائے ہیں. 2 پردے کیوں بھائی؟ اس کے 2 پردے کیوں بنا دیے؟ کوئی اونٹ کا ذاتی علم ہے؟ یہ 2 پردے کیوں بنائے کہ اونٹ ریت کا جانور ہے اور ریت کے طوفان اٹھتے ہیں. اگر یہ آنکھیں بند کرے گا تو یہ اندھا ہو جائے گا، اس سے نظر کیسے آئے گا؟ جب طوفان آتے ہیں تو ایک پردہ بند کر لیتا ہے، دوسرا کھلا رکھتا ہے، نظر بھی آتا ہے، آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں. ریت کا ذرہ اندر نہیں جاتا اور دیکھتا ہوا جا رہا ہے. کون ذات ہے؟ کس نے اونٹ کو یہ عطا فرمایا؟ کہ اونٹ نے ذاتی طاقت سے 2 پردے بنا دیے، اپنی قدرت سے 2 پردے بنا دیے. وہ اللہ ہے، اللہ جو کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اللہ عربوں سے کہہ رہا ہے، ہاں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اور کبھی اونٹ گزرتا ہے دیکھا تو کرو، یہ کس نے بنایا؟ اس کی کوئی ہڈی سیدھے نہیں، پھر بھی وہ چلتا ہے، اور وہ 7 دن بغیر پانی کے چلتا ہے. یہ کس نے اس کو یہ وجود بخشا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. رما والو کبھی کھلے آسمان کو دیکھا کرو، پھر اپنے آپ سے پوچھا کرو اس آسمان کو کس نے بنایا؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. اس کو خوبصورت ستاروں سے کس نے سجایا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. جاؤ شمالی علاقوں میں پہاڑوں کو دیکھو، پھر پوچھو یہ پہاڑ کیسے بن گئے، کس نے لگا دیے؟ چلو وہ تو سفر دور کا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. راواں کی زمین دیکھو کیسے بچھ گئی، کس نے بچھا دی، کیوں بچھا دی؟ زمین سے لے کر آسمان تک. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. میرے بندو آنکھیں لاؤ حیا والی، میں تمہیں چپے چپے میں اپنی قدرتیں دکھا دوں گا، تمہیں چپے چپے میں میری ذات کے جلوے نظر آئیں گے. پر وہ آنکھیں لے کر آ جاؤ کسی کی بیٹی کو نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لاؤ جو حرام نہ دیکھتی ہوں. بے حیا آنکھوں سے کچھ نہیں نظر آتا سوائے گناہوں اور غلاظت کے. جیسے سور کو باغ میں جا کر بھی گندگی نظر آتی، اسے پھول نہیں نظر آتے. تو جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے اسے بیت اللہ میں بھی جا کر اللہ کے جلوے نظر نہیں آتے، اور جس کی آنکھ حیا والی ہو جائے وہ میرے بھائیو چپے چپے میں اللہ کے جلووں کو دیکھتا ہے، اللہ کے نظاروں کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ان جلووں سے اٹھنے والے خاموش پیغامات وہ سن سکتا ہے، بشرطے کہ کان ایسے ہوں جو گانا نہ سنتے ہوں. گانا سننے والے کان چاہے مرد کے ہوں چاہے عورت کے ہوں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے پیغام سن سکیں. ان میں قیامت کے دن سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے گا کہ کانوں کو ایسے فرشتے پکڑیں گے اور ان میں اندر تک اتر جائے. سننے والا نہیں ہوگا. کے گانوں کا، مراسیوں کے تبلے تھاپ کا اب مزہ لے لو. جو ان کانوں کو حرام سے بند کر دے، آنکھوں کو حرام سے بند کر دے، اللہ چپے چپے میں اپنی شہنشاہی دکھاتا ہے، اپنی قدرت اور بادشاہی دکھاتا ہے. میرے بھائی اور بہنوں، آج کی سب سے بڑی جہالت اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے
کہ ہم نے اپنے اللہ کو پہچاننا چھوڑ دیا. نمازیں پڑھ کر جو نہیں پڑھتے وہ ان سے کیا گلہ کرنا، جو پڑھتے ہیں، جو عورتیں پڑھتی ہیں، جو اور لوگ مسجدوں کو جاتے ہیں، ہم سب نے اللہ کو بھولا دیا. اللہ کا گلہ بجا ہے وما قدر اللہ قدرہ، میرے بندو تم لوگوں نے میری قدر نہ کی، قدر نہیں کی. اتنی بڑی قدرت اور طاقت کا بادشاہ ان سارے کائنات میں وہ اپنی قدرتوں کو دکھاتا ہے اور ان مخلوقات کو علم دیتا ہے. اس کی اپنی قدرت ہے، اس کے اپنے نظام ہیں. مچھر شکار کرتا ہے، مچھر ہمارا خون چوستا ہے، اور ہم اندھیرے میں ہوتے ہیں، لائٹیں بند کر کے سوتے ہیں. اس کی تو آنکھیں ہم سے کروڑوں گنا چھوٹی ہیں، وہ پھر کیسے دیکھ لیتا ہے؟ اندھیروں میں کیسے آتا ہے؟ اس کا ہمارا ناک کتنا بڑا ہے، تو مچھر کا وجود کتنا ہے؟ 500 مچھر ہماری ناک کے نتنے میں آ جائیں. اللہ نے اس کو ناک ایسی دی ہے کہ وہ ناک سے ہمارے جسم کی خوشبو سونگھتا ہے اور اس خوشبو پہ چلتا ہے، اس خوشبو پہ چلتا ہے. ہم چادر میں لپٹے ہوئے، وہ اندر سے جگہ تلاش کرتا ہے، پھر وہ اندر آتا ہے، پھر وہ جگہ دیکھتا ہے. ہمیں اپنے مسام ان آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے ہیں، حالانکہ ہماری آنکھوں میں 36 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں. 36 کروڑ آئی ریسپٹر، میں ان کو بلب کہتا ہوں. 36 کروڑ بلب سے ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ اپنی چھوٹی سی حقیر آنکھوں سے اور اپنے ٹٹولنے سے دیکھا یہ جگہ ہے جہاں سے میری سونڈ اندر جائے گی. وہ پھر وہاں کیا کرتا ہے؟ وہاں کر وہ کاٹتا ہے، دانتوں سے کاٹتا ہے. جو ہمیں درد ہوتا ہے وہ سونڈ کا نہیں، اس کے دانتوں کا ہوتا ہے. وہ دانتوں سے آری کی طرح ہماری جگہ کو کاٹتا ہے. جب جگہ کو کاٹتا ہے تو وہاں سے خون نکلتا ہے. خون میں ایک نظام ہے کہ جو ہی خون نکلتا ہے تو اس میں ایک لیس دار مادہ ہوتا ہے جو فوراً اوپر آ کر زخم کو بند کر دیتا ہے. اگر یہ لیس دار مادہ ختم ہو جائے تو چھوٹے سے زخم سے نکلا ہوا خون ہماری موت کا سبب بن جائے کہ خون پھر رک نہیں سکتا. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ جہاں مچھر کاٹتا ہے، جہاں زخم لگتا ہے وہاں سے خون نکلتا ہے، خون پر لیس دار مادہ آ کر زخم کو بند کر دیتا ہے. یہ مچھر پڑھا لکھا ہے، حالانکہ کسی یونیورسٹی سے نہ MS کی نہ PhD کی. اس کو پتا ہے کہ اس کے خون میں لیس دار مادہ ہے، اگر وہ اوپر آ گیا تو مجھے خوراک نہیں مل سکتی. تو ادھر وہ کاٹتا ہے، ادھر اس کے گلے کے اندر 2 تھیلیاں ہیں جن میں زہر بھرا ہوا ہے، اس کا اوپر وہ سپرے کرتا ہے. ادھر کاٹتا ہے، ادھر سپرے کرتا ہے. وہ سپرے کرتا ہے تو وہ ہمارا جو لیس دار مادہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے سنڈی میں وہ ہماری سنڈی مارتا ہے، مچھر ہمارا سارا وہ نظام توڑ دیتا ہے تو وہاں خون پتلا ہو جاتا ہے. وہ آرام سے اپنے سرنج اندر ڈال کے بھر کے پی کے پیٹ بھر کے پھر ڈنکے کی چوٹ پہ جاتا، جا رہا ہوں جو کرنا ہی میرا کر لیں. یہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ نے کہا میں مچھر کی مثال دیتے ہوئے نہیں شرماتا ہوں. مچھر بھی میری ایک مخلوق اور میری قدرت کا شاہکار ہے. تو اس کائنات میں اللہ اتنے نظام کو چلاتا ہے. وہی ایک مکھی ہے جو گند کھاتی ہے، ایک مکھی ہے جو پھولوں کا رس چوستی ہے. اس مکھی کے منہ میں چھوٹی 2 تھیلیاں ہیں جن کو گلینڈ کہتے ہیں. سارا جہان مل جائے ایک قطرہ شہد نہیں بنا سکتا. سارا جہان مل جائے ایک قطرہ شہد نہیں بنا سکتا. اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی تھیلیاں، ادھر منہ میں وہ پانی ڈالتی ہے، اندر جا کر وہ شہد میں تبدیل ہوتا ہے، اور جو اس میں سے بچ جاتا ہے وہ پیچھے جا کر زہر میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایک پانی پہ کتنی قدرتیں دکھا رہا ہے. اس پانی کے قطرے کو سانپ نے پیا تو زہر بنا، اس سیپ نے پیا تو موتی بنا، اسے صدف نے پیا تو موتی بنا، اسے بکری نے پیا تو دودھ بنا، اسے ریشم کے کیڑے نے پیا تو ریشم بنا، اسے ہرن نے پیا تو مشک کا نافع بنا، اسے مچھلی نے پیا تو عنبر بنا، اسے انسان نے پیا تو زندگی کا سامان بنا، اسے شہد کی مکھی نے پیا تو وہ پانی شہد بنا، پیچھے جا کر زہر بنا. یہی پانی زیادہ ہو جائے تو طوفان بنا، زندگی کی ہلاکت اور بربادی کا سامان بنا. یہ وہ اللہ ہے جو زمین آسمان میں اپنی قدرت نے دکھا کر ہم سے کہتا ہے میرے بندو میرے وجود کو تسلیم کرو کہ میں ہوں، میرے سامنے سر جھکاؤ کہ کوئی نہیں بندگی کے لائق سوائے اللہ کے، اطاعت کے لائق سوائے اللہ کے، اور کوئی نہیں حاجت روا سوائے اللہ کے. وہی ساری قدرتوں کا مالک، خزانوں کا مالک، طاقت کا مالک. صرف رحمان ہے تو اللہ ہے، رحیم ہے تو اللہ ہے، ملک ہے تو اللہ ہے، قدوس ہے تو اللہ ہے، سلام ہے تو اللہ.
اور مومن ہے تو اللہ، مہیمن ہے تو اللہ، عزیز ہے تو اللہ، جبار ہے تو اللہ، اور ملک ہے تو اللہ، اور قدوس ہے تو اللہ، اور متکبر ہے تو اللہ، اور خالق ہے تو اللہ، باری ہے تو اللہ، مصور ہے تو اللہ، غفار ہے تو اللہ، قہار ہے تو اللہ، جبار ہے تو اللہ، ملیک مقتدر ہے تو اللہ، لطیف ہے تو اللہ، خبیر ہے تو اللہ، حکیم ہے تو اللہ، وکیل ہے تو اللہ، قوی ہے تو اللہ، متین ہے تو اللہ، ولی ہے تو اللہ، شہید ہے تو اللہ، باعث ہے تو اللہ، مجید ہے تو اللہ، حق ہے تو اللہ، محیی ہے تو اللہ، ممیت ہے تو اللہ، حی ہے تو اللہ، قیوم ہے تو اللہ، اور مبدع ہے تو اللہ، معید ہے تو اللہ، اول ہے تو اللہ، آخر ہے تو اللہ، ظاہر ہے تو اللہ، باطن ہے تو اللہ، والی ہے تو اللہ، بر ہے تو اللہ، تواب ہے تو اللہ، منتقم ہے تو اللہ، عفو ہے تو اللہ، رؤوف ہے تو اللہ، مالک الملک ہے تو اللہ، ذوالجلال والاکرام ہے تو اللہ، مقسط ہے تو اللہ، جامع ہے تو اللہ، غنی ہے تو اللہ، مغنی ہے تو اللہ، نافع ہے تو اللہ، ضار ہے تو اللہ، نور ہے تو اللہ، ہادی ہے تو اللہ، باقی ہے تو اللہ، بدیع ہے تو اللہ، وارث ہے تو اللہ، رشید ہے تو اللہ، صبور ہے تو اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یہ رب کا تعارف ہے اس کی اپنی زبان سے، اس کی اپنی کتاب میں. تو یہ ہماری عورتوں کو کپڑوں کا پتہ، ان کے رنگوں کا پتہ، ان کے ڈیزائنوں کا پتہ، آج کے راما جیسے شہر میں بھی لاہور کے فیشن کا یہاں کی بچیوں کو پتہ، یہاں کی عورتوں کو پتہ نہیں تو اللہ کا نہیں. میرا اللہ کون ہے، میرا اللہ کیسا ہے، مجھے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے. تھوڑا عرصہ ماں باپ سہارا دیتے ہیں، اولادیں اپنے سر ہو جاتی ہیں، پھر وہ بھی چند دن کا سہارا بنتے ہیں، پھر قبر میں جا کے زندگی گزرتی ہے. قیامت تک کا زمانہ اللہ کے ساتھ گزرنا ہے. اگر اللہ سے دل نہ لگایا، جب آدمی تنہا ہو تو کیسے اداس ہو جاتا ہے. یہ مستورات کی جماعت میں عورتیں آتی ہیں تو چھوٹے بچے چھوڑ کے آتی ہیں تو پھر روتی ہیں کہ بچہ یاد آ رہا ہے، بچہ یاد آ رہا ہے. جب دل اداس ہو گیا، بچہ یاد آ رہا ہے، گھر یاد آ رہا ہے، تو موت تو ان کو جدا کر دیتی ہے. موت کون سا انتظار کرتی ہے، وہ کون سا چھوٹے بڑے میں تمیز کرتی ہے، وہ کون سا بوڑھے اور جوان کو دیکھتی ہے، وہ کون سا ماں اور زچے اور بچہ کو دیکھتی ہے. اس کا جب حکم آتا ہے سب اٹھا کے لے جاتی ہے. تو حرص و حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. موت کب انتظار کرتی ہے، لیکن پھر بھی کہتے بچہ یاد آ رہا، گھر یاد آ رہا، بیٹا یاد آ رہا، خامند یاد آ رہا، بیوی یاد آ رہی، اماں یاد آ رہی. اور یہ تو سارے یاد آنے والے مر جاتے ہیں. جب مر جائیں گے اور ہم بھی مر جائیں گے اور قبر میں چلے جائیں گے اور تنہا ہو جائیں گے، خامن سے جدا، بیوی سے جدا، ماں سے جدا، ابا سے جدا، بچوں سے جدا، بھائیوں سے جدا. اب اگر اللہ سے دل نہیں لگا ہوا تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے. وہ ہم سے تو 5 دن کی اداسی برداشت نہیں ہوتی، 1 سال کی اداسی برداشت نہیں ہوتی. قیامت تک کا ہزاروں سال کا زمانہ اکیلے گزرنا ہے. کیسے تنہائی برداشت ہوگی. اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے جی لگا لو، اللہ سے جی لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. تبلیغ کوئی فلسفہ نہیں ہے. تبلیغ کیا ہے؟
اے پوری دنیا کے انسانوں، اے پوری دنیا کی عورتوں، اپنے اللہ سے جی لگ، یہ دل کسی کو نہ دینا، خامن بھی بے وفا ہوتے ہیں، 100 خدمت اس کی کر دو، ایک نہ کرو، وہ کہے گا تیرے جیسی نافرمان بیوی کوئی نہیں۔ یہ بیویاں بھی بے وفا ہوتی ہیں، 100 ضرورتیں ان کی پوری کرو، ایک نہ پوری کرو، وہ کہتی میں نے تیرے گھر میں کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ ان بچوں کے لیے ماں باپ پس جاتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں، ان کو چھاؤں میں سلاتے ہیں، خود دھوپ جھیلتے ہیں، ان کو تازہ کھلاتے ہیں، خود روکھی کھاتے ہیں، ان کو سلاتے ہیں، خود راواں کی گلیوں میں دھکے کھاتے ہیں۔ یہی اولاد جوان ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی چپت، بکواس نہ کر، بھوک نہیں، بھوک نہیں، ماؤں کو اولاد کہتی ہے، بھوک نہیں۔ یہ اولاد تو سب سے بڑی، اور آج کل کی اولاد تو ویسی بے وفا ہے، ان کے لیے بڑا نادان ماں باپ ہے جو آج کی اولاد کے لیے اللہ کو ناراض کر دے، جو آج کی اولاد کے لیے اللہ کے رسول کو ناراض کر دے۔ ایسے نادان ماں باپ کوئی نہیں ہے۔ آج کی اولاد تو پیو نو نے تو میرے واسطے کی کیتا ہے، تیرا بیڑا تر جائے، تو میرے واسطے کیتا کی، جوانی گال دی اولاد کی خاطر، دھوپ جھیلی اولاد کی خاطر، پوتڑے دھوئے اولاد کے، پخانے دھوئے اولاد کے، پیشاب دھوئے اولاد کے، کپڑے دھوئے، استری کر کے دیے، ناشتے تیار کر کے دیے، روٹیاں پکا کے دی، برتن دھوئے، بستر بنائے، سلایا، صبح اٹھایا، تیار کروایا، کپڑے دھوئے، استری کیے، ایک ایک ضرورت پوری کر کے دی، اور یہ بدماش جب جوان ہوتے ہیں کہتے ہیں تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ ان کے لیے ہم اللہ کو قربان کر دیں؟ بڑے نادان ہیں، بڑے ظالم ہیں وہ ماں باپ جو ایسی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمان بن جائیں۔ ہم اللہ کے ہیں بھائیو، اللہ سے جی لگا لو، اللہ سے جی لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، جو کہے وہ کر جاؤ، جس سے روکے اس کو چھوڑ دو۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہم نے نہیں سیکھا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم سے، وہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اپنے میرے نبی ابراہیم کے طریقے پر چلو۔ اور اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے حبیب تو بھی ابراہیم کے طریقے پر چل۔ ابراہیم کو 84 سال کی عمر میں بیٹا ملا، پہلا بیٹا کب ملا؟ 84 برس کی عمر۔ بڑھاپے کی اولاد کتنی پیاری ہوتی، 84 برس، 86 برس کی عمر میں بیٹا ملا، 60 برس دعا کی یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے، جب دے دیا 86 برس، اور جب عمر 92 سال ہو گئی مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی، اور اسماعیل علیہ السلام کی عمر 6 برس ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب جاؤ اسے ذبح کر دو۔ دیا ہی کیوں تھا اگر ذبح کروانا تھا؟ دیا ہی کیوں تھا؟ کیوں دیا تھا اگر ذبح کروانا تھا؟ اس امت کو بتانا تھا اللہ کے بندے یہ ایسے ہوتے ہیں، تم بھی ایسے ہی بننا، تم بھی ایسے ہی بننا، جاؤ ابراہیم اسے ذبح کر دو۔ 86 برس کی دعاؤں کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جاؤ ذبح کرو۔ فلسطین سے نکلے، مکے پہنچے، بیٹے کو تیار کیا، مینا کی وادی میں لائے، زمین آسمان دم بخود باپ بیٹے کا مکالمہ سن رہے ہیں۔ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے انی ارا فی المنام انی اذبح فانظر ماذا ترى، میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ عقل کا تقاضا یہ تھا، بیٹا یہ کہتا خواب تو نے دیکھا ہے، ذبح مجھے کرتے ہو، میرا کیا قصور ہے، میں تو نہیں ہوں گا ذبح۔ اور فانظر ماذا ترى میں مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ تیری کیا رائے ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اگر وہ کہیں گے ذبح کر دو تو کر دوں گا، اور اگر وہ کہیں گے نہیں تو پھر چھوڑ دوں گا، بلکہ فانظر ماذا ترى کا مطلب یہ ہے اگر یہ خوشی سے تیار ہو جائے گا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، لٹا کے ذبح کر دوں گا، اور اگر یہ خوشی سے تیار نہیں ہوتا تو پھر اس کو پکڑ کے باندھ کے گرا کے ذبح کروں گا۔ اس لیے پوچھا فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے؟ آگے اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت، یا ابتی کا جو لفظ بتا رہا ہے یہ اپنے بچوں کی خواہش پوری کر دو تو پھر کہیں گے ابا ابا ابا، اما اما اما، اور ان کی کوئی خواہش رگڑ دو تو کہیں گے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یا ابت، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور وہ کہہ رہے ہیں یا ابت
یا ابت، کیا مطلب ہے اس کا؟ اے میرے ابا میں خوشی سے راضی ہوں. واہ 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 واہ، آپ نے بڑے مزے کی بات کی، آپ نے بڑے مزے بھائی. یا ابت میں یہ مطلب چھپا ہوا ہے، ترجمے میں نہیں آتا، یہ الفاظ کی مہک بتاتی ہے. یا ابت، بڑی خوشی کا اظہار ہو رہا ہے. یا ابت، واہ 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 واہ، میرے بھاگ جاگ اٹھے. ایک حدیث اس کے ساتھ میں جوڑتا ہوں جس سے میری بات اور واضح ہو جائے. یا ابت، میرے ابا، واہ واہ، یا آپ نے کیا حکم دے دیا؟ فرمایا، اب یہ حدیث بتا رہا ہوں، ابن قدامہ المقدسی کی کتاب ہے کتاب الرقۃ والبقاء، اس میں یہ روایت کہ ابا جان بڑی خوشی کی بات ہے، اگر میں ذبح ہو جاؤں گا تو مجھے دنیا کے بدلے میں جنت مل جائے گی، جنت دنیا سے بہتر، اور مجھے آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے بہتر. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. آپ کریں میں پوری کروں گا، میں آپ کی تعمیل کروں گا. جب چھری نکالی تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا میرے ہاتھ باندھ دو، میرے پاؤں باندھ دو، کہیں ہاتھ پاؤں کی رگڑ سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے، اور مجھے الٹا لٹاؤ. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، مجھے الٹا لٹاؤ اور نیچے سے چھری چلاؤ، کہیں نظروں سے نظریں چار نہ ہو جائیں، آپ کو تکلیف نہ ہو. اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھو، کہیں شفقت پدری باپ کی محبت سے ہاتھ نہ کانپنے لگے، ہاتھ نہ کانپنے لگے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ہے عامر، ان کے والد کا نام ہے عبداللہ، ان کے دادا کا نام ہے جراح. تو احد کی لڑائی میں ان کا جو والد تھا وہ عرب کا سب سے مشہور تیر انداز تھا، تو اس نے 3 دفعہ اپنے بیٹے کا نشانہ لے کے تیر چلایا. عامر ابو عبیدہ، تینوں دفعہ تیر خطا گیا. تو ایک صحابی کہنے لگے ابو عبیدہ آج تو تیرے باپ کا نشانہ خطا جا رہا ہے، آج تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا. تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کفر میں کچا ہے، بیٹے کی محبت کی وجہ سے ہاتھ کانپ جاتا ہے، میرے تلوار میں آ گیا تو میرا ہاتھ نہیں کانپے گا، میں اپنے اسلام میں پکا ہوں، میری تلوار کے نیچے آیا تو میرا ہاتھ نہیں کانپے گا. تو اللہ نے وہ امتحان ہی لے لیا، باپ بیٹا سامنے آ گئے. احد کی لڑائی میں باپ بیٹا سامنے آ گئے، وہ دونوں شاہ سوار، دونوں زبردست میدان کے دھنی. تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے تو بچاؤ کرتے رہے کہ کوئی اور تلوار چلا دے، وار جھیلتے رہے. جب دیکھا کہ اللہ میرے امتحان پہ اتر آیا تو ایک ہی وار میں باپ کی گردن اڑا دی. تو اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے حضرت عبیدہ کو خطاب دیا لِكُلِّ أَمِينٍ أُمَّةٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَیدہ. ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے. تو حضرت اسماعیل کہہ رہے ابا آنکھوں پہ پٹی باندھو، کہیں محبت کی وجہ سے ہاتھ نہ کانپ جائے. اور پھر کیا کیا؟ پھر حضرت اسماعیل نے اپنا کرتا اتارا اور کہا میرے ابا یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، جب اسے کبھی میری یاد ستائے گی تو میرا کرتا دیکھ کے تسلی پائے گی، اور مجھے اپنے کرتے میں کفن دے دینا، اپنے کرتے میں مجھے کفن دینا، میرا کرتا میری ماں کو دے دینا. تو انہیں ہاتھ پاؤں باندھے، زمین پہ لٹایا اور کمر کے اوپر اپنا گھٹنا رکھ دیا. کسائیوں نے نہیں میں دو کہ میں کانٹ دے اتنے رکھ دیں گوڈا، تو نے ایسے اپنا گھٹنا اسماعیل علیہ السلام کی کمر پہ رکھا اور سر کے بال پکڑ کر یوں اٹھائے اور گردن اونچی کر کے کہا اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا تھا کہ بچے کی محبت میرے دل میں جگہ پکڑ رہی تھی، اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا تھا تو میری اس قربانی پر اپنی ناراضگی کو دور کر دے، اور اگر تو میرا امتحان لے رہا تھا تو پھر مجھے میرے امتحان میں کامیاب کر دے. اور یہ کہہ کر چھری چلا تھا، زمین آسمان پھٹنے کو ہو گئے، فرشتوں کی چیخیں نکل گئیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملے بولے آسمان کے فرشتے رونے لگے، ہچکیاں لگ گئیں. اپنا بنا لو بھائی، اللہ کو دل میں بسا لو، یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ کوئی تقریری کام نہیں ہے. اللہ کو دل میں بسا لو، یہ دل اللہ کا عرش ہے، اس میں کسی اور کو نہ بٹھاؤ. بڑا ظلم کیا ہے آج کی عورت نے اور آج کے مرد نے، دل کو بت خانہ بنا دیا، دل کو بت خانہ بنا دیا. اس دل میں اللہ ہو، اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، یہ ہے تبلیغ کی محنت. اور یہ دل
اللہ کے عرش سے زیادہ نورانی بن جاتا ہے جب اس میں اللہ کی تجلیات اترتی ہیں. تو دل کو اللہ کا بنانے کے لیے زیور کپڑے کی محنت چھوڑنی پڑتی ہے. پیسے کی دوڑ سے پیچھے ہٹو، کپڑے کی دوڑ سے پیچھے ہٹو، زیور سونے چاندی اور دنیا کی دوڑ سے پیچھے ہٹو. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف اور قربان جاؤ، قربان جائیں. اللہ پاک کے بھی کیا 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 نرالی محبت کے انداز ہیں. جیسے بچہ ماں کی طرف آتا ہے نا لڑکھڑاتا ہوا، تو ماں ایسے باہیں پھیلا دیتی اور اس کے آنے سے پہلے خود اس کی محبت لپک رہی ہوتی بیٹے کی طرف، بیٹی کی طرف لپک رہی ہوتی. وہ اپنی معصوم مسکراہٹ کے ساتھ آتا ہے اور اپنی کمزور چال کے ساتھ لڑکھڑاتا آتا ہے، تو ماں ایسے باپ ایسے باہیں پھیلائے کھڑے ہوتے ہیں، آجا آجا آجا. جو ہی وہ لڑکھڑانے لگتا ہے تو آگے بڑھ کر اسے سنبھال کر سینے سے لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جب کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میں بھی باہیں پھیلا کے آگے بڑھ کے آ جاتا ہوں، آگے آ جاتا ہوں، آگے آ جاتا ہوں. ہائے ہائے، یہ جو صورت ہے نا، یہ آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ آیت میرے تصور میں ایک خاکہ پیش کرتی ہے کہ جیسے ماں باہیں پھیلا کر بچے کو کہتی ہے آیا میرا لال. ایسے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے میرے نیک بندے، اے میرے نیک بندے، ارجعی الی ربک، ارجع الی ربک، آجا اپنے پالن ہار کے پاس، آجا اپنے پالنے والے کے پاس. اگر اللہ سے عشق ہو گیا تو موت سے زیادہ خوبصورت کوئی بات نہیں رہے گی. ابھی تو موت کا نام آ جائے تو ہم ڈرتے ہیں، موت کا تذکرہ سن لیں تو ہم ڈرتے ہیں، نیند اڑ جاتی، ہائے میں مر نہ جاؤں، ہائے میں مر نہ جاؤں. لمبی لمبی زندگی کی دعائیں مانگتے ہیں. بوڑھا بھی نہیں کہتا دعا کرو خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، کہتا دعا کرو اللہ چنگا کر دے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک، یوں جیسے محبت کی باہیں پھیلی ہوئی ہیں. اور اللہ تعالی ابھی تو موت کا نام آ جائے تو ہم ڈرتے ہیں، موت کا تذکرہ سن لیں تو ہم ڈرتے ہیں، نیند اڑ جاتی، ہائے میں مر نہ جاؤں، ہائے میں مر نہ جاؤں. سن لیں تو ہم ڈرتے ہیں، نیند اڑ جاتی، ہائے میں مر نہ جاؤں، ہائے میں مر نہ جاؤں. لمبی لمبی زندگی کی دعائیں مانگتے ہیں. بوڑھا بھی نہیں کہتا دعا کرو خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، کہتا دعا کرو اللہ چنگا کر دے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک، یوں جیسے محبت کی باہیں پھیلی ہوئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سے صدا دے رہا ہے آجا میرے بندے کہاں الی ربک، اپنے پالنے والے کے پاس. تیری ماں تجھ سے کیا پیار کرتی جو میں تجھ سے کرتا ہوں، تیرا باپ تجھے کیا چاہتا جو میں تجھے چاہتا ہوں. آجا ارجعی الی ربک، آجا اپنے رب کی گود میں آجا، پیار کی چھاؤں میں آجا، محبت کی ٹھنڈی چھاؤں میں آجا، رحمت کی چادر میں آجا. ارجعی، لوٹ آ. ارجعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہیں گئے ہوئے تھے وہاں سے گھر آ رہے ہیں. تو ارجعی کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ راما تیرے رہنے کی جگہ نہیں تھی، وہ تو عارضی جگہ تھی، راما تیرے رہنے کی جگہ نہیں تھی. ارجعی، ارجعی، جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بیان کے بعد واپس چلے جائیں گے، ہم واپس تلمبے چلے جائیں گے، چونکہ ہم یہاں کے نہیں، ہم تو تلمبے سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ارجعی، ارجعی، میری بندی، میرا بندہ، تو راما کا نہیں ہے، تو مجھ سے گیا تھا، تو آ جانا دوبارہ میرے پاس آ جا. ارجعی الی ربک، کیسے؟ راضیہ مرضیہ، میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، آ جائیے میرے بندے پہلے آئے بیٹھے ہیں. وادخلی جنتی، آ جا میری جنت میں آ جا، آ جا میری رحمت میں آ جا، آ جا میری جنت میں آ جا. میرے بھائیو اور بہنوں، تبلیغ کی صدا ہے، تبلیغ ایک پکار ہے کہ لوگوں اپنے اللہ کو اپنا بنا لو، اپنے اللہ سے جی لگا لو. اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں، اس جیسا مہربان کوئی نہیں، اس جیسا کریم کوئی نہیں. اور اللہ کی طرف لوٹنے کا راستہ وہ کہیں باہر سے نہیں ہے، اندر کی دنیا سے جنم لیتا ہے. اس کے سارے راستے اندر میں چھپے ہوئے ہیں، باہر سے کچھ نہیں لینا پڑتا، اندر کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے. پچھلی پر توبہ کرو،
اور اگلی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارو. اللہ تعالیٰ کا نبی عورتوں کا نبی بن کے آیا, مردوں کا نبی بن کے آیا, مالداروں غریبوں کا نبی بن کے آیا, ادنا اور اعلیٰ کا نبی بن کے آیا. اللہ کو اپنا بنانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بنا لو, وہ طریقے اپنے اندر لے لو, اللہ آپ کا ہو گیا, آپ اللہ کے ہو گئے. اس کے لیے پیسہ نہیں چاہیے, شکل صورت نہیں چاہیے, فیشن نہیں چاہیے, زیور سونا چاندی نہیں چاہیے. حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا طریقہ چاہیے. اللہ پر مر مٹھو, اللہ پر مر مٹھو. فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ, مسلمان ہو گئے. کیسے مسلمان ہوئے؟ اس کی ایک نوکرانی تھی, وہ مسلمان ہو گئی. فرعون کو پتہ چلا تو اس نے اس کو دربار میں بلوایا, اور اس نے اس میں دربار میں ایک بڑا بڑا کڑا لیا, کڑا میں تیل ڈالا, اس کے نیچے آگ جلائی. جب تیل کھولنے لگا تو اس نے فرعون نے اس باندی سے کہا, اس کی 2 بیٹیاں تھیں, ایک دودھ پیتی تھی, ایک چلتی تھی, کہ اگر تو مجھے رب مانے گی تو میں تجھے زندگی بخش دوں گا, سونے چاندی سے بھر دوں گا. اگر تو مجھے رب نہیں مانے گی تو پھر میں پہلے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا, پھر تجھے جلاؤں گا. تو فرعون کی باندی نے کہا, یہ تو میری 2 ہیں, اگر میرے پاس اور ہوتی تو میں وہ بھی اللہ پہ قربان کر دیتا. تو موت ہی دے سکتا ہے, کر لے, جلا دے, جلانا ہی نہ جلا دے. تو انہوں نے جب بڑی بچی کو کھینچا تو وہ روئی, اماں اماں, اور اماں کو پتا ہے میری بچی کہاں جا رہی ہے. اب یہ لوگ رشوت کیوں لیتے ہیں, جھوٹ کیوں بولتے ہیں, چوری کیوں کرتے ہیں, خیانت کیوں کرتے ہیں؟ بچوں کو کھلانا ہے. یہ ماں کا ایک بول اس کی بچی کی زندگی بچا سکتا ہے, ایک بول. اور اس کے باوجود اس کو قربان کرو, کرے اماں مگر جاؤ اللہ کے سفر. کیونکہ بچی کو پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا, اور وہ دیکھ رہی کھولتا ہوا تیل. انہوں نے اس کو ٹانگوں سے پکڑ کے یوں الٹا کیا اور اس کو سر کے طرف سے اس کو تیل میں ڈال دیا. وہ آہ بھی نہ کر سکی, ماں کا کلیجہ پھٹ گیا. اللہ تعالیٰ نے فوراً آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا, فوراً. ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا, وہ ایسے جاری کرے, اماں صبر کرو, ابھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے. پھر معصوم بچہ جو سب کو ہی پیارا ہوتا ہے نا, ماں کو تو پیارا ہوتا ہی ہے, معصوم تو سب کو ہی پیارا, اس کی مسکراہٹ فرشتوں جیسی, وہ سب کو پیارا ہوتا ہے. اس کا کھیلنا, اس کا مچلنا, گود میں سے اس بچی کو چھینا. اس بچی کو تو کچھ نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, ماں کو پتا یہ کہاں جا رہے. معصوم بچی کو اس کی آنکھوں کے سامنے یوں پکوڑے کی طرح تیل میں ڈال کے تل دی. پھر اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا, پھر اس نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا, اماں صبر کرو, ابھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں. پھر جب اس کو دھکا دینے لگے تو اس نے فرعون سے کہا, میری ایک تمنا ہے, پوری کر دو گے؟ فرعون نے پوچھا, کیا چاہتی ہو؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو میری بیٹیوں کی اور میری ہڈیوں کو کٹھے دفن کرنا, جدا نہ کرو. کہ یہ تیری خواہش پوری ہو جائے گی. تو اس کو بھی ڈال دی, تینوں جل گئی, ہڈیاں انہوں نے نکال کے دفن کر دی. اس واقعے کے 2000 سال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پہ جا رہے ہیں آسمان کی طرف. تو جب آپ اوپر اٹھے تو نیچے سے جنت کی خوشبو آئی. تو آپ نے جبریل سے پوچھا, یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, فرعون کی باندی اور بیٹیاں جہاں دفن ہیں وہاں سے یہ خوشبو آ رہی ہے. اللہ پر قربان ہو جانا, جو اللہ کہے وہ کر دو. بس میری زندگی کا کیا مقصد ہے, جو اللہ کہے گا وہ کر دوں گی, مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھنا. مجھے کیا کرنا ہے, جو میرا اللہ کہے گا وہ کرنا ہے. مجھے کیا نہیں کرنا, جس سے میرا اللہ روکے گا مجھے وہ نہیں کرنا. فرعون کی بیوی نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے جی میں آیا, کوئی ماں اتنی قربانی نہیں دے سکتی, یہ سچا دین ہے, مسلمان ہو. اب اس پہ آزمائش آ گئی, بادشاہی ہاتھوں سے گئی, مخمل کے فرش گئے, مرمر کے فرش گئے, مخمل کی دریاں گئیں, اور گاؤ تکیے گئے, اور قید تنہائی مل گئی. اوپر سے کوڑوں کی سزا, اوپر سے بھوک پیاس کی سزا. ایمان ایک ایسی دولت ہے, اس پہ جتنی تکلیف آتی اتنا اندر چلا جاتا, جتنی راحت آتی اتنا کمزور ہو جاتا ہے, جتنی تکلیف آتی اتنا مضبوط ہو جاتا ہے. جسم کی طرح ہے, جسم کو مشقت میں ڈالو جسم مضبوط ہو جاتا ہے. جسم کو اے سی میں بٹھاؤ, ہیٹر میں بٹھاؤ, ٹھنڈے پلاؤ اور اسے چلاؤ نہیں, اسے پھراؤ نہیں, تو یہ بالکل روئی کا گالا بن جاتا ہے, بیماریوں کا مرکز بن جاتا ہے. تو
ایمان اور پکا پکا ہو گیا حضرت آسیہ کا. جب اس کو باہر نکالا اس کو خیال تھا کہ اب تو یہ توبہ کر چکی ہوگی اور اب تو میرا کلمہ پڑھ لے گی، لیکن ایمان میں تو اور آگ لگ چکی تھی اور بھڑک چکے تھے شعلے. جب اس نے کہا اب کیا کہتے ہیں، کہا اب بھی وہی کہتے ہیں جو پہلے کہتے تھے. کہا یہ نہیں مانتے، اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے. سولی کیا تھی؟ لکڑی پر کھڑا کر کے وہ ہاتھوں میں کیل گاڑ دیتے تھے اور پاؤں میں کیل گاڑ دیتے تھے. جن ہاتھوں نے کبھی تن کا ٹیڑا نہیں کیا تھا ان ہاتھوں میں کیل گاڑ دیے گئے. ایسے خون کے دھارے بہ رہے تھے ہاتھوں پر، اور پاؤں میں کیل گاڑے گئے. پاؤں میں فوارے چھوڑ رہے تھے. جو پاؤں ریشم کے جوتے پہنے ان میں آج کیل گڑ گئے. پھر اس نے کہا اس کے اوپر ایک پتھر رکھو جس کے نیچے سسک کر یہ مر جائے. تو اس وقت پھر ان کی زبان سے نکلا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اللہ کو یہ دعا، یہ ادا، یہ قربانی ایسی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا. تاریخ کا حصہ تو تھا ہی، قرآن کا حصہ بنا دیا کہ قیامت تک آسیہ کا ڈنکا بجے گا. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. ضرب اللہ مثلا، اس کا مفہوم پتہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو آؤ میں تمہیں ایک کہانی سناؤں. اے راواں کی عورتوں سنو، تم بھی مسلمان بنی پھرتی ہو. اے راواں کے مردوں سنو، تم بھی ایمان کے دعوے کرتے ہو. یہ دیکھو مصر کی شہزادی ہے جس کے ہاتھوں پاؤں میں کیل گڑ گئے اور وہ تڑپ گئی. اس نے کلمہ نہ چھوڑا، حکومت کو چھوڑ دیا. پھر اس نے مجھ سے دعا کی اللہ جنت میں مجھے گھر دکھا دے، جنت میں میرا گھر بنا دے، اپنے پڑوس میں بنا دے. عندک بیتا فی الجنہ. علماء فرماتے ہیں حضرت آسیہ نے اللہ کو پہلے مانگا، جنت کو بعد میں مانگا. عندک بیتا فی الجنہ، اللہ کا قرب پہلے مانگا، جنت کو بعد میں مانگا. اللہ پاک کی غیرت کو جوش آیا، اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا. حضرت آسیہ نے جنت میں اپنا گھر خود آنکھوں سے دیکھ لیا. جنت کو دیکھنے کے بعد کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، وہیں موت نہیں آ گئی، وہ روح نکل گئی. وہ مردے کے اوپر پتھر بھی مارتے رہے اور کھال بھی کھینچتے رہے، پھر وہ نکل گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو یہ مقام بخشا. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے حضرت خدیجہ کو فرمایا جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میری سوکن کون ہے؟ میں تو پہلی بیوی ہوں. آپ نے کہا نہیں، جنت میں آسیہ سے اللہ نے میرا نکاح کر دیا، اور مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان سے اللہ تعالیٰ نے میرا جنت میں نکاح کر دیا ہے. دنیا کے بادشاہ کی کو لات ماری، اللہ نے دو جہان کے بادشاہ کی بیوی بنا دی. دنیا اور آخرت کے سردار کی اللہ تعالیٰ نے بیوی بنا دیا. میرا اللہ تو کیا چاہتا ہے یہ اپنی طلب بناؤ میرے بھائیوں بہنوں. ہر وقت یا اللہ، دیکھو نا ہم صبح سے شام تک کہتے ہیں اللہ سیاں اے دے، اللہ سیاں اے کر، اللہ سیاں اے کر، اللہ سیاں اے کر. تو اس سے آج کے بعد ایک دعا مانگنا شروع کرو، یا اللہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، یا اللہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے. یا اللہ مجھے اس کی سمجھ دے دے، مجھے اس کا سلیقہ دے دے، مجھے اس کا علم دے دے، مجھے اس کا طریقہ دے دے کہ میں تیری چاہت کو پورا کروں، میں تیری چاہت کو پورا کروں. اس کی عربی میں مسنون دعا ہے اللہم وفقنی لما تحب وترضى. اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو یہ میں نے آپ کو ترجمہ، یا اللہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے مجھے بتا دے، میں اسے پورا کرنے میں لگ جاؤں، مجھے لگا دے اس میں. یہ میرے بھائیوں اور بہنوں کرو، اس کو اندر میں اتارو. اس کے لیے دھکے کھاؤ، گھر بیٹھے محبتیں نہیں بدلا کرتی. سارا دن بچوں کو دیکھو گے تو بچوں کی محبت آئے گی، سارا دن گھر دیکھو گے تو گھر کی محبت آئے گی، سارا دن میاں بیوی سے ملے، بیوی میاں سے ملے تو جان بہن کی محبت آئے گی، دکان سے گھر، گھر سے دکان، باغ سے گھر، گھر سے باغ، سارا تو باغ کی محبت آئے گی. سب چھوڑ دو، نہیں اللہ اور اس کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کی محبت جائے. اب الحب ان یخفا وکم قد قتمتہ فاصبح عندی قد اناخ وتنبا. محبت خیمے گاڑ کے بیٹھ جائے اور چوبیں گاڑ کے بیٹھ جائے، ہلنے کا نام نہ لے. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک طریقہ پھر وہ ہے اللہ کی ذات سے جوڑنے والا، جن کو اللہ نے سارے جہانوں کا سردار بنایا، عرب و عجم کا سردار بنایا، کالے اور گورے کا سردار بنایا. اللہ تعالیٰ نے ماں کا نام آمنہ رکھا، امن کی چھاتیوں سے دودھ پلایا گیا، اور امن کی گود میں اللہ تعالیٰ نے پروان چڑھایا. ماں کا دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ رکھا، حلیمہ کی حلم کی چھاتیوں سے دودھ پلایا گیا. باپ کا نام عبداللہ رکھا، ابدیت سے خمیر تیار کیا گیا، امن کے گہوارے میں پروان چڑھایا گیا. امن اور حلم کی چھاتیوں سے دودھ پلایا گیا. جن کی بنیاد ہی اس طرح اٹھائی گئی ہو وہی ہے اس قابل کو اس کا اتباع کیا جائے، اس کے پیچھے چلا جائے.
اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت پر حضرت آسیہ اور حضرت مریم کی ارواح مبارکہ کو زمین پہ اتار دیا تھا کہ میرے محبوب کی آمد کا استقبال کیا جائے، دینے کے لیے کہ دو جہان کے سردار آ گئے، کائنات کا دولہا آ گیا۔ ابھی تو بارات سجی ہے، دولہے کے بغیر بھی کبھی بارات چلی، دولہے کے بغیر کبھی بارات چلی، صدر میر مجلس کے بغیر کبھی مجلس سجی۔ دنیا کو انتظار تھا کب آئے گا میر کارواں، بارات کو انتظار تھا کب آئے گا دولہا، کب سجائے گا سہرے، اور کب یہ جہان آباد ہوگا اور یہ کائنات معطر ہوگی اور اس چمن میں بہار آئے گی۔ آپ کی آمد خود بہار تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عرب کو صحرا رکھا کہ اس کا نبی بذات خود بہار ہے، اس کا نبی بذات خود چمن ہے، اس کا نبی بذات خود کھلا ہوا گلاب ہے، اس کا نبی بذات خود ایک گلستان ہے، اس کا نبی بذات خود باد نسیم ہے، باد صبا ہے، اس کا نبی اپنی ذات میں سب کچھ ہے۔ لہذا باہر نہ کسی چمن کی ضرورت، نہ کسی گلزار کی ضرورت، نہ کسی آبشار کی ضرورت، اس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اس کو دیکھ کر دلوں کو چین اور سکون ہوگا، اس کے روشن شمال الیتام لی۔ اب آپ میں بارش نہیں ہو رہی، کہتا گیا تو عبد المطلب آیا، اس وقت آپ کی عمر کوئی 5-6 سال کی تھی، تو آپ کو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا، اس طرح اٹھا کے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا اور کہا کہ اے اللہ اس روشن چہرے کے طفیل ہم پہ بارش فرما۔ ابھی عبد المطلب نے آپ کو گود میں واپس نہیں لیا تھا کہ گنگور گھٹا چھا گئی اور بادل چھم چھم برسنے لگے۔ اس کو پھر ابو طالب نے اپنے شعر میں اشارہ کیا، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ مِنْ وَجْهِهِ، اس روشن چہرے کی قسم جس کے طفیل آسمان سے بارشیں اتاری جاتی ہیں، وہ یتیموں کی پناہ گاہ ہے، بیواؤں کا آخری ٹھکانہ ہے۔ جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے تھے مسجد میں اور آپ نے دھاری دار سرخ چادر اوڑی ہوئی تھی، اوپر 14ویں کا چاند تھا، نیچے آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں کبھی 14ویں کا چاند دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، تو مجھے آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا۔ یہ دو جہان کے لیے رحمت بن کے آیا، دو جہان کے لیے سردار بن کے آیا۔ آپ تشریف فرما تھے، اپنا جوتا ٹھیک کر رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ چرخہ کاٹ رہی تھیں۔ اب تو چرخے ختم ہو گئے نا، ساری تہذیب ہماری ختم ہو گئی، اور عورتیں وہ سوئی وہ دھاگا بناتی تھیں اور اٹی لے کر اور پونی لے کر، پونی کہتے ہیں پونی لے کر وہ چرخہ کاٹتی تھیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ چرخہ کاٹ رہی تھیں، ہمارے نبی وہ جوتا ٹھیک کر رہے تھے۔ پسینہ، گرمی تھی، پسینہ آیا، آپ کو ماتھے پہ پسینہ آیا نا تو پسینے سے نور نکلنے لگا۔ تو حضرت عائشہ اما عائشہ ایسی رہ گئی، وہ پونی ہاتھ میں رہے گی، چرخہ ایسے رہے گا اور یوں دیکھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر آپ کو نہیں احساس ہوا، پھر آپ نے دیکھا کہ عائشہ وہ مجھے ہی دیکھ رہی، وہ چرخہ ہاتھ میں رہ گیا، ایسے رہ گیا۔ تو آپ نے کہا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ بڑی شاعرہ تھیں، 30,000 شعر ان کو یاد تھے۔ تو انہوں نے ایک دم شعر پڑھا، وَإِذَا رَأَيْتُ إِذَا أَسِرَّتْ وَجْهِهِ بَرَكَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَّحِدِ۔ کہ یا رسول اللہ آپ کے چہرے پہ پسینہ ہے اور اس میں سے نور نکل رہا ہے، تو مجھے اس کا ابو ذئب حذلی کا شعر یاد آ گیا کہ جب میں اس کے روشن چہرے کو دیکھتا ہوں تو اس طرح چمکتا ہے جیسے آسمان پہ بجلیاں چمکتے ہیں۔ ایسا اللہ نے ہمارا نبی حسین بنایا، اس کے طریقے بھی ایسی حسین ہیں، بڑے آدمی کے طریقے بھی بڑے۔ اس کی بیگمات کو اللہ نے اپنی ہم سب کی مائیں بنایا، ہم سب کی مائیں بنایا۔ تو آپ کی بیویوں کا طریقہ سب سے بڑا طریقہ ہے، سب سے عظیم الشان طریقہ ہے، سب سے اعلیٰ طریقہ ہے۔ آپ کا ظاہری حسن بھی کمال تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کمرے میں کپڑا سی رہی تھی، چراغ تو ہوتے نہیں تھے، سوئی گر گئی۔ اب وہ سوئی اندھیرے میں سے ٹٹول نہیں، نظر نہیں آ رہی۔ اتنے میں ہمارے نبی اندر داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور کی شعاع جو پڑی سوئی پر تو سوئی ایسے چمکنے لگی، اس طرح۔ تو جیسے اس کا ظاہر روشن تھا اس کا باطن روشن تھا، اس کی سنت بھی ویسے ہی روشن ہے، اس کے طریقے بھی ویسے ہی روشن ہیں۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، اللہ کا بننا ہے تو اس کے نبی کے غلام بن جاؤ، اور یہ ہماری عورتیں اما عائشہ کی بیٹیاں بن جائیں، خدیجہ کی بیٹیاں بن جائیں، جویریہ کی بیٹیاں بن جائیں، ام سلمہ کی بیٹیاں بن جائیں، وہ مائیں ہیں اور اللہ نے ان کو ازواج کہا، ازواج۔ اور زوج
اور نبیوں کی بیویوں کو اللہ نے مرأتن کہا، عورت، عورت، وامرأتہ، امرأتہ، امرأت نوح، امرأت لوط، امرأت العزیز، عورت عورت عورت. اور ہمارے نبی کی بیویوں کو کہا ازواج ازواج ازواج. اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا تبتغی مرضات ازواج، ازواجہ امہاتہم. زوج کسے کہتے ہیں؟ صرف بیوی کو زوج نہیں کہتے، بلکہ زوج مرد کو بھی زوج کہتے ہیں، خامند کو بھی زوج کہتے ہیں، بیوی کو بھی زوج. یہ لفظ دونوں پہ صادق آتا ہے. اور زوج کہتے ہیں جو صرف خواہش پوری کرنے کا ذریعہ نہ ہو، بلکہ زوج وہ ہے جو زندگی کا ساتھی بنے، خوشی کا ساتھی بنے، غم کا ساتھی بنے، کام کا ساتھی بنے، اس کی محنت میں ساتھ دے، اس کے غم میں ساتھ دے، اس کی خوشی میں ساتھ دے، اس کے جہد میں ساتھ دے، جو دکھ درد میں شریک ہو جائے، اس کو عربی میں زوج کہتے ہیں. تو اللہ نے اور نبیوں کی بیویوں کو امراتن کہا، ہمارے نبی کی بیویوں کو زوج فرمایا، زوج. پھر انہیں مائیں قرار دیا کہ یہ امت کی مائیں ہیں. ازواجہ امہاتہم، ان کو امت کی مائیں قرار دیا اور جنت میں ان کا ساتھی بنا دیا ہے. تو میرے بھائی اور بہنوں، اپنے نبی کی غلامی میں آؤ، اور یہ راما کی عورتیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں کی غلامی میں آئیں. خدیجہ کی بیٹیاں بن کے زندگی گزارو، عائشہ کی بیٹیاں بن کے زندگی گزارو. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ہماری نسل مغرب کی طرف سرک رہی ہے اور مغرب کی طرف کھنچ رہی ہے. وہ تو عورتیں ننگی ہو چکی ہیں، وہ ہماری عورت کو ننگا کرنا چاہتی ہیں. وہ تو بے حیا ہو چکے ہیں، وہ ہماری نسل کو بے حیا کرنا چاہتے ہیں. ان کی بڑی تمنا ہے کہ مشرق کی عورت بھی لباس اتار دے. تو لباس مختصر ہو رہے ہیں، شلواریں تنگ ہو رہی، پانچے اوپر جا رہے، پانچے تنگ ہو رہے، کرتے تنگ ہو رہے. یہ فاطمہ کا لباس نہیں ہے، یہ مغرب کی آوارہ عورت کا لباس ہے. یہ خدیجہ کا لباس نہیں ہے، یہ مغرب کی آوارہ عورت کا لباس ہے. اور آج کا مغرب آج سے 100 سال پہلے ایسا نہیں تھا. میں نے کتاب دیکھی دا ریل انگلستان میں ریل کیسے شروع ہوئی. تو 1910 اور 1914 کی غالباً وہاں فوٹو ہے، گلاسکو ریلوے اسٹیشن کی فوٹو ہے، اس میں دی ہوئی. میں نے وہ فوٹو دیکھا، اس میں جو عورتیں کھڑی ہیں کسی ایک عورت کا بال بھی ننگا نہیں ہے. سر پہ پورا ہیٹ ہے اور بازو پورے یہاں تک، کلائی تک پورے بازو اور ٹخنوں تک پورا ان کا فراق ہے. وہ اس زمانے کی یورپ کی عورت بھی ننگی نہیں تھی. یہ ایک تحریک چلی تھی اور اس کو شیطان نے برابر کیا. اوپر سے سائنسی ایجادات نے اس کو آسان کیا. 1792 میں ایک عورت گزری ہے لندن میں، اس کا نام تھا میری والسٹون کرافٹ. میری والسٹون کرافٹ. اس نے 1792 میں ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام تھا آزادی نسواں، عورتوں کو آزادی دو، عورتوں کو آزادی دو. کاروبار عورتیں کریں، تجارت عورتیں کریں، دفتر میں عورتیں کام کریں، مردوں کے شانہ بشانہ عورتیں کام کریں. اس آزادی کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج مغرب کی عورت ماں کا روپ ختم کر چکی ہے، بہن کا روپ مٹا چکی ہے، خالہ کا روپ بھلایا جا چکا ہے، ساس کا روپ ختم ہو چکا ہے، دادی نانی کا کوئی تصور باقی نہیں رہا، بہن کا کوئی تصور باقی نہیں رہا. وہاں کی عورت کا ایک روپ ہے معشوقہ، بس معشوقہ ہے، بیوی بھی نہیں ہے. وہاں کی عورت بیوی کی شکل میں قبول نہیں، ماں کی، بہن کی، خالہ کی، پھوپھی کی، تائی کی، چاچی کی، نانی کی، دادی کی ساری شکلیں مٹ چکی ہیں. وہاں کی عورت صرف معشوقہ ہے. جب تک لذت پوری ہوگی وہ ساتھ ہے، اور جب لذت ختم ٹشو پیپر کی طرح اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے. جاؤ جا کے دیکھو وہاں کی عورت کتنی دکھی ہے. ابھی سروے کیا گیا انگلینڈ کا، جہاں سے یہ تحریک اٹھی تھی کہ عورتوں کو آزادی دو، 95% عورتوں نے کہا ہے ہم واپس گھروں کو لوٹنا چاہتی ہیں، لیکن نہ ہمیں خامند ملتے ہیں نہ ہمیں باپ ملتے ہیں. اب 95% عورتوں نے کہا ہم گھر چاہتی ہیں، ہم پناہ چاہتی ہیں، ہمیں پناہ نہیں. اور وہاں کے مرد کا بھی یہی حال ہے، نہ وہ باپ کی شکل میں قبول ہے، نہ بھائی کی شکل میں قبول ہے، نہ ماموں چاچا تائے کی شکل میں قبول ہے. وہ بھی عاشق کی شکل میں قبول ہے. جب تک اس سے جی لگا ہوا ہے وہ عاشق ہے، خامد نہیں ہے، وہ عاشق ہے. اور جب اس سے جی بھر جائے گا اس کو دھکا دے کے نکال دیا جائے گا. یورپ چاہتا ہے کہ ڈوبیں گے، انہوں نے واپس آ سکی، ان کا نہ کھیڑنا نہ کھیڑن دیونا ہے، اب ان کو برباد کرو.
تو میں اس لیے ڈرا رہا ہوں اس موقع سے کہ تہذیب ادھر کو جا رہی ہے، کرتے تنگ ہو رہے ہیں، شلواریں تنگ ہو رہی ہیں اور پردہ اٹھتا چلا جا رہا ہے، نوجوانوں میں آوارگی آ رہی ہے اور یہ نسل ادھر کو جا رہی ہے۔ یہ ہلاکت کے راستے ہیں۔ جب کوئی نسل بے حیا ہو جاتی ہے ان پر زندہ رہنے کا حق ختم کر دیا جاتا ہے اور ان قریب ان کو زیر زمین پہنچانے کے نظام چلا دیے جاتے ہیں۔ یہ معاشرہ بے حیا ہو چکا ہے، پتہ نہیں کب ٹوٹ جائے، پتہ نہیں کب یہ برباد ہو جائے، قبل اس کے کہ اللہ کے عذاب کے کوڑے برسنے لگیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، لوٹو اللہ اس کے رسول کی غلامی کی طرف۔ اس معاشرے کو ٹوٹنا ہے۔ کتنا زنا ہوگا، اب حد ہو چکی ہے، کتنا ناچ ہوگا، حد ہو چکی ہے۔ آپ جانتے نہیں، ایک عورت جب سرے بازار ناچتی ہے تو اس کے گھنگروں کی چھن چھن زمین میں سوراخ کر دیتی ہے، پہاڑوں میں چھید کر دیتی ہے۔ اگر اللہ نے دنیا کو جزا سزا کی جگہ بنایا ہوتا تو سرے بازار ناچنے والی عورت وہ زمین میں دھنس جاتی، دیکھنے والے دھسا دیے جاتے اور زمین پہ آگ برستی۔ یہ اللہ ہے جو روک لیتا ہے۔ نہیں نہیں، مجھے توبہ کا انتظار ہے، شاید کبھی توبہ کریں گے، شاید کبھی توبہ کریں گے۔ تو اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مغرب کے پیچھے نہ چلو۔ مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے۔ سورج کہاں ڈوبتا ہے؟ مغرب میں ڈوبتا ہے۔ کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے۔ مشرق روشنیوں کی جگہ ہے، مغرب اندھیروں کی جگہ ہے۔ مغرب سے اندھیرے پھوٹتے ہیں، مشرق سے اجالے پھوٹتے ہیں۔ مغرب میں شام ہو جاتی ہے، مشرق میں صبح ہوتی ہے۔ مغرب میں رات اپنا پھن پھیلاتی ہے اور مشرق میں سورج اپنی روشنیوں کو لے کر آتا ہے۔ ہمارا نبی مشرق کے درمیان میں آیا۔ ہمارا بیت اللہ مغرب میں نہیں ہے، مغرب کی طرف ہے۔ ہمارا بیت اللہ مشرق کے درمیان میں ہے، مشرق وسطی، مڈل ایسٹ، وسط مشرق میں ہمارا بیت اللہ۔ ہمارا نبی وسط مشرق میں آیا ہے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، اس تہذیب سے لوٹ آؤ جہاں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے، ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے ہماری نسل بدل دی۔ ان ٹیلی ویژن کو گھروں سے نکال دو، یہ آگ ہیں، انگارے ہیں، آگ ہیں۔ ان گھروں میں یہ شیطان کودے گا، وہاں کبھی حیا کا راج نہیں ہوگا، وہاں سے حیا رخصت ہو جائے گا، بے حیائی ڈیرے ڈال دے گی۔ ہمارا ایک بوڑھا مؤذن تھا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، وہ ہمیں کہتا، پتر ہیک دیں آونا ہے، گھر گھر کنجری نہ چڑی ہے، گھر گھر کنجری نہ چڑی۔ وہ ہم سے کہا کرتا تھا، پتر ہیک دیں آونا ہے، گھر گھر کنجری نہ چڑی۔ اچھا بابا تینوں کہندے سے کہ سانو ساڈے وڈیاں دسیا آئی، گھر گھر کنجری نہ چڑی ہے۔ اس وقت کوئی ٹی وی وغیرہ نہیں تھا۔ آج وہ بابا زندہ ہوتا، وہ کہتا ویکھا ہی نہیں کہ نہیں، گھر گھر کنجری نچدی پئی کہ نہیں نچدی پئی۔ لوٹو میرے بھائی اور بہنوں اس نامراد زندگی سے، وہ ہمیں تباہی کی طرف کھینچ رہے ہیں، ہماری نسل کے در پہ ہیں، ہماری تہذیب کے در پہ ہیں۔ کم بچے خوشحال گھرانہ کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ ہماری نسل مٹانا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں کہ اربوں روپے ہمیں دے دیں کہ جاؤ ہم تمہاری عورتوں کا بھلا چاہتے ہیں، بچے کم کرو۔ بچے کم کرنا بھی کوئی انسانیت ہے؟ اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں انکحوا الولود الودود، اس عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے دینے والی ہو۔ فإنی مکافر بکم الامم یوم القیامہ، میں قیامت کا دن کہ میری امت بہت زیادہ ہے، میری امت بہت زیادہ کار ہو چکے ہیں کہ یورپ میں پیدا ہونے والے لوگ تھوڑے ہیں، مرنے والے زیادہ ہیں، مرتے زیادہ ہیں، پیدا کم ہوتے ہیں۔ آئندہ 20 سال میں وہاں 60% بوڑھے ہوں گے اور ان کا سارا نظام ختم ہو جائے گا اور وہ باہر کے لوگوں کے بغیر زندگی گزار نہیں سکیں گے۔ انہیں ہماری ضرورت پڑے گی، انہیں ایشیا کی ضرورت پڑے گی۔ اب وہ ان کی اپنی نسل تو آ نہیں رہی۔ انہوں نے اعلان کیا جو لڑکی بچہ پیدا کرے گی اسے $600 امریکی انعام دیا جائے گا، پھر جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا زیادہ وظیفہ دیا جائے گا۔ لیکن وہ اتنے عیاش ہو چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں عیش چاہیے۔ وہ 30-35 سال سے پہلے شادی کا تصور نہیں کرتے۔ جب 30-35 سال کی عمر میں ان کو بچے کی خواہش ہوتی، عمر ڈھل چکی ہوتی ہے، جو بچے پیدا ہوتے ہیں عقلی طور پہ کمزور پیدا ہوتے ہیں، صحت کے لحاظ سے کمزور پیدا ہوتے ہیں، تو ان کی نسل خوفناک بحران کا شکار ہو چکی۔ یہ اب کہتے ہیں ہم تو مر رہے ہیں، ان کو بھی مارو۔ کم بچے خوشحال گھرانہ، چھوٹا خاندان، زندگی آسان۔ کہہ رہے ہیں آبادی بڑھ رہی، آبادی کم کرو۔ میں یوں کہا کرتا ہوں، ایک سکول ماسٹر کو پتا ہے
میرے اسکول میں میری کلاس میں 50 بچوں کی گنجائش ہے، وہ ہیڈ ماسٹر سے کہتا سر اس سے زیادہ نہ میری کلاس میں بھیجیں کیونکہ 50 کرسیاں ہیں، 51 کرسی لگ نہیں سکتی۔ ایک ہیڈ ماسٹر کو پتا ہے میرے اسکول میں 600 بچے کی گنجائش ہے، وہ پھر بورڈ پہ لگا دیتا ہے ہمارا داخلہ بند ہے، اب ہم میں ایک بچے کو داخل کرنے کی گنجائش نہیں۔ ہم مدرسے سے لاتے ہیں، مجھے پتا ہے میرے مدرسے میں 300 بچوں کی گنجائش ہے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں یہ ہمارا داخلہ بند ہے۔ ہم انسان ہو کر گنجائش کو بھی جانتے ہیں اور تنگی کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب ہو کر نہیں جانتا کہ مجھے پاکستان میں کتنے پیدا کرنے، اللہ رب ہو کر نہیں جانتا کہ پاکستان میں کتنے پیدا کرنے۔ اس کا علم اتنا گھٹ گیا اور اس کے خزانے گھٹ گئے کہ اس کے رزق کے خزانے کم ہو گئے۔ اگر 2 ہیں اور ایک اگر مر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہائے ہائے، میرا ایک دوست تھا گورنمنٹ کالج کا، گرنگو اس کو ہم کہا کرتے تھے، ایسا زبردست آدمی تھا، مری سے پیدل دوڑتا تھا، اسلام آباد تک دوڑتا چلا آتا تھا، مری سے اسلام آباد پہاڑی 45 کلومیٹر کا سفر دوڑتا ہوا تھا، ایسا زبردست بریگیڈر کا بیٹا تھا، اس کی ماں بھی بہت بڑے خاندان کی تھی، باپ بھی بڑے خاندان کا، تو وہ پڑ گیا شراب میں، آوارگی میں، گوروں سے دوستیاں ہو گئی، اسلام آباد میں رہتا تھا تو دوستیاں ہو گئیں، بڑے عجیب کام شروع کر دیے۔ ہماری جماعت اسلام آباد کی ایک آدمی بڑا گند پھیلایا، ان کا ملا دینا کون ہے، بالکل میں بھول گیا تھا، اس نے نام بتایا مصطفیٰ، لیکن میرے ذہن میں شکل نہیں آئی اس کی، عرصہ ہو گیا تھا 25 سال۔ تو اجتماع پہ بارش آ گئی تو وہ ساری ملاقات ختم ہو گئی، وہ ملاقات نہ ہو سکی۔ اجتماع میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے میں خشک جگہ تلاش کرتے ایک جگہ بیٹھ کر سنتوں کی نیت، کھڑے ہو کر سنتوں کی نیت بند، جب میں نے اپنے الٹی طرف سلام پھیرا تو وہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، لیکن میں نے پہچانا نہیں، لیکن ایک دم میرے ذہن کو سٹرائک ہوا یہی مصطفیٰ ہے، ایک دم یہی مصطفیٰ ہے۔ اس نے مجھے ایسے غور سے دیکھا، میں نے اس کو غور سے دیکھا، لیکن نہ اس نے پہچانا نہ میں نے پہچانا، اور میں ویسے شرم کی وجہ سے پوچھنا کیونکہ اس نے بالکل وہ بنا ہوا تھا، سونے کے بندے اس نے کانوں میں پہنے ہوئے تھے اور عجیب سا لباس پہنا ہوا تھا، تو مجھے ڈر لگا اس سے بات کرتے ہوئے۔ تو جب نماز ختم ہو گئی تو میں نے ایک ساتھی سے کہا، میں نے کہا یہ جو نوجوان ہے نا، اس سے جا کر پوچھو تمہارا نام مصطفیٰ ہے، اگر وہ کہے مصطفیٰ ہے تو پھر اسے کہنا تمہیں طارق جمیل بلا رہا ہے۔ تو وہ اس کے پاس گیا، اس سے کہنے لگا تمہارا نام مصطفیٰ ہے، کہنے لگا ہاں، کہا تمہیں طارق جمیل بلا رہا ہے، کہا کہاں ہے، کہا وہ کھڑا، تو بھاگ کے میرے پاس آیا، کہنے ہیں ہم نے اکٹھے تو نماز پڑھی تھا، پھر مجھ سے کہنے لگا میں نے سنا ہے تو بڑا بگ شاٹ بن گیا تبلیغ کا، میں نے کہا نہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، کہا نہیں میں نے تیرے بارے میں بہت کچھ سنا ہے بھائی۔ تو یہ ہماری پہلی ملاقات تھی، پھر ہم اس کو ملتے رہے، آخر اس نے چلہ لگایا، چلہ لگانے کے بعد ہر گناہ چھوڑ دیا، سارے گناہ چھوڑ دیا، آوارگی، بدکاری، شراب بھی ایک دفعہ چھوڑ دی، سب چھوڑ دیا، پھر وہ گوروں سے دوستی ہوئی، پھر شراب شروع کر دی، لیکن زنا کے قریب نہیں گیا۔ ایک دن میں ملا، میں نے کہا احمد مصطفیٰ پورا نام، مصطفیٰ کہتے، میں نے کہا احمد اب یہ بھی چھوڑ دو، کہنے لگا 2000 میں 3 چلے لگاؤں گا، بس پھر پکی توبہ کر لوں گا، حج بھی کروں گا، اماں کو بھی کراؤں گا، پکی توبہ کروں گا۔ یہ 96 کی بات، ستمبر 96۔ میں نے کہا تیرے پاس کیا گارنٹی ہے 2000 تک؟ کہنا نہیں مرتا ہوں، 2000 تک نہیں مرتا۔ ہے ستمبر کی بات اور اکتوبر میں مجھے اطلاع ملی کہ احمد کا انتقال ہو گیا۔ 5 وقت کا نمازی ہو، نماز نہیں چھوڑتا تھا کسی حال میں۔ تو میں گیا اس کے جنازے میں، پھر اس کے بعد گھر گئے، اس کے دفن میں شریک ہو کر گھر گئے، تعزیت کرتے، اس کی والدہ کو پتا چلا کہ میں باہر بیٹھا ہوں تو اس نے مجھے اندر بلوایا، میں اندر چلا گیا، زنان خانہ بھرا ہوا تھا، مجھے اندر کمرے میں لے گئی، میرے سامنے بیٹھ کر بچوں کی طرح کہا بیٹا بس احمد تجھے ہی یاد کرتا تھا کہ بس میرا ایک ہی سچا دوست ہے جس نے مجھے راستہ دکھایا ہے، بس وہی کام حق ہے، اور وہی نماز نہیں ہے وہ چھوڑتا تھا۔ پھر کہنے لگی میں نے اس بریگیڈیئر کو بہت سمجھایا کہ 2 بچے ٹھیک نہیں ہیں، اللہ سے اولاد مانگنی چاہیے، یہ بریگیڈیئر اپنے خاوند کا، وہ کہتا نہیں بس بچے نہ بجھا کے چلا گیا۔ اور پھر ان پر ایسا صدمہ، دونوں میاں بیوی احمد کے والد اور والدہ ایک ہی رات میں سو گئے، دونوں کٹھے مر گئے، بڑھاپے میں جوان اولاد اٹھ کے چلی جائے، دونوں کٹھے مر گئے۔
آج وہ 4 کنال کا گھر خالی پڑا ہے کینٹ میں اور کوئی اس کا وارث کوئی نہیں رہا. جو بیٹی تھی وہ ایسی دل برداشتہ ہوئی، وہ پاکستان چھوڑ کے آسٹریلیا چلی گئی. ایک نافرمان نکل آئے، پھر چلو اللہ نافرمان نکل آئے پھر. تو یہ بڑی گہری چالیں ہیں، ہماری نسل کو بھی برباد کر رہے ہیں، ہمارے ایمان کو بھی برباد کر رہے ہیں. اب یہ کسی عورت کے بچے زیادہ تو اس کو تانے ملتے، گڑی بے وقوف عورت، اور یہ ایک فیشن بن گیا ہے. ہماری نسل مٹانا چاہیے. تو شکر ہے ہمارے لوگ ان پڑھ ہیں، اگر یہ پڑھے لکھے ہوتے تو کب کا یہ جادو چل چکا ہوتا. ہم یورپ میں جائیں نا، کئی دفعہ 100 گاڑیاں گزرتی، کوئی بچہ نظر نہیں، خالی ایک جا رہا، 2 جا رہے، ایک جا رہا، 2 جا رہے. کوئی 100 گاڑی کے بعد نظر آئے گا ایک بچہ بیٹھا ہوا، ورنہ خالی گاڑیاں جا رہی. اللہ کا فضل ہے، ہماری تو اب بھی ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ کا شکر کرو. تو میرے بھائی اور بہنوں، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی یہ ہے دنیا اور آخرت کے انسانوں کے لیے کامیابی کا معیار. ہم اس کو سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آخری نبی بنایا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پوری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام سنا، لوگو اللہ کو اپنا بنا لو، لوگو اللہ کو اپنا بنا لو، پھر یہ جہان بھی مزے لوٹو، وہ جہان بھی مزے لوٹو. اللہ سے تعلق بنتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے توفیل. اس کے غلام بن جاؤ، پھر اللہ زمین آسمان مسخر اور تابع کر دے گا. حضرت خولہ بنت ثعلبہ ایک انصاری عورت ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کل کو پتھر کے پجاری، لکڑی کے بت پوجتے تھے، مٹی کے بت پوجتے تھے. ایسے نادان لوگ تھے. بنو حنیفہ کے 1 سال کھجوروں کے باغ میں بہت پھل لگا، تو انہوں نے ایک بہت بڑا بت کھجوروں کا بنا دیا، کھجوروں کا بنا دیا. 1 سال اس کو سجدے کرتے رہے، اس کی پوجا کرتے رہے. اگلے سال بہت تھوڑا پھل آیا، تو وہ خرچہ بھی پورا نہ ہوا. تو اب کیا کریں؟ ان کا چلو خدا کو توڑ کے کھاتے ہیں. اسی کو توڑ تاڑ کے پھر آپس میں بیٹھ کے تقسیم کر کے کھا لیا. 1 سال سجدے کی، اگلے سال بیٹھ کے کھا لیا. یہ ذہنی پستی. اس میں سے خولہ بنت ثعلبہ ایک دانہ ہے، سارے ہی ایسے تھے. ان کو خامد نے کہہ دیا، اوس بن مالک نے ان کو طلاق دے دی. وہ طلاق تھی زہار. کوئی یوں کہہ دے کہ تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو اس پر ایسی طلاق پڑتی ہے کہ جس میں رجوع ہو نہیں سکتا. 3 طلاق میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی اور سے شادی کر کے پھر دوبارہ طلاق لے کے شادی کرنا چاہے تو ہو جاتی. لیکن یہ جو زہار ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ کبھی ساری زندگی نکاح ہو ہی نہیں سکتا. یہ جاہلیت کا رواج تھا. انہوں نے کہہ دیا تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے. تو حضرت خولہ جو تھی نا، وہ بھاگی ہوئی آئیں حضور کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے خامند نے مجھے طلاق دے دی ہے، زہار. حضرت عائشہ آپ کو کنگھی کر رہی تھی. تو اب اس میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے کہا تو اس پہ حرام ہو گئی. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نظر ثانی فرمائیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب میں ان کو لے کے کہاں جاؤں گی؟ میری جوانی بھی گزر گئی، میں دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی. تو آپ برائے مہربانی اس پہ غور فرمائیں. آپ نے پھر فرمایا تو اس پہ حرام ہو. مگر یا رسول اللہ، انہ ابو ولدی واحب الناس الیہ. یا رسول اللہ، مجھے اس سے بڑے محبت ہے، اس کو مجھ سے محبت ہے. یا رسول اللہ، تفرق اہلی، میرے ماں باپ مر گئے، کبر سنی، میری عمر ڈھل گئی، تب میں کس کے سہارے بیٹھوں؟ جب 2-3 دفعہ انہیں دہرایا تو آپ نے خاموشی اختیار کر، چپ ہو گئے. پھر عورت مانتی نہیں، چپ ہو گئی. جب اس نے دیکھا حضور نہیں جواب دے رہے، اس نے کہنے لگے اچھا آپ نہیں جواب دیتے، میں آپ کے رب کو سناتا. وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے ہاتھ آسمان کی طرف کر دیا، اے مولا ان لی منہ صبیۃ سوا، اے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ضممتہم الی فجاؤ، میں پالوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں، ان ضممتہم الیہ فضاعوا، خامد کے حوالے کروں تو وہ ان کی تربیت کہاں سے کرے گا، ضائع ہو جائیں گے. اے مولا اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار. شرط لگائی اللہ پر، یہ نہیں کہا کہ اس میں جو تیرا فیصلہ ہے وہ مجھے بتا. اللہ پہ شرط لگائی، یا اللہ فیصلہ میرے حق میں اتارنا ہے، میرے خلاف نہیں اتارنا. اور رونا شروع کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کو روتے دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا. وہ اس کا رونا جاری تھا کہ ایک دم حضور پہ وحی آ گئے. پھر میں نے اس کو پکڑا، وہی حقی، ارے چھپ 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 کو دیکھا وہی آ رہی. تو پتہ نہیں اب میرے حق میں آ رہا ہے کہ میرے خلاف آ رہا ہے.
اس پہ اور زیادہ رونے لگی، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اور زیادہ روئی. تو آپ نے آنکھیں کھولی، وہی ختم ہوئی. کہ خولا تجھے بشارت ہو، تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا. اور یہ فیصلہ جبریل حدیث میں لے کر نہیں آئے، قرآن آ گیا جو قیامت تک پڑھا جائے گا، اور خولا کا ڈنکا بجتا رہے گا. راواں کی عورتوں کو پتہ چلتا رہے گا ایسی بھی عورتیں آئی تھیں. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور. یہ آیات ہیں قد سمع اللہ، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. سبحان اللہ، بڑا نقشہ ہے اس کے اندر کھینچا ہوا. جیسے نا قد سمع اللہ، اللہ اپنے نام کو لائے، ضمیر کو نہیں لائے، صفت کو نہیں لائے، اپنا ذاتی نام لائے. اللہ نے سن لیا اس عورت کا جھگڑا جو آپ سے کر رہی تھی اپنے خامن کے بارے میں. پھر کیا ہوا؟ پھر آپ نے سننے سے انکار کر دیا. پھر اس نے مجھے پکارا وتشتکی الی اللہ. پھر میں تو خود آپ دونوں کا جھگڑا سن رہا تھا، آپ انکار کر رہے تھے، وہ اقرار کروا رہی تھی، میں خود موجود تھا. قد سمع اللہ، میں بھی سن رہا تھا، میں بھی دیکھ رہا تھا، وہ ہاں کر رہی تھی، اپنا کر رہے تھے. میں نے خولا کے حق میں فیصلہ کر دیا. یہ طلاق کوئی طلاق نہیں، اس طلاق کا کفارہ ہے الذین یظاہرون منکم من نسائہم، یہ جو اظہار کرتے ہیں ما ہن امہاتہم، اس سے ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں بنتی. یہ غلط بولا گیا ہے، لہذا ایک غلام آزاد کرو، بیوی آزاد. 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، بیوی آزاد. یا 60 روزے رکھو، بیوی تمہارے لیے حلال. یہ جرمانہ لگا دیا، یا غلام آزاد کرو، یا 60 روزے رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، بیوی تمہارے لیے حلال. یہ بھی ایک عورت تھی جس نے آسمانوں سے قرآن اتروا لیا. جو عورت گانا سنے اور اس کے پیٹ میں حمل پروان چڑھ رہا ہو، موسیقی کا زہر اس معصوم بچے کی روح میں بھی جا رہا ہو، گھر میں موسیقی چل رہی اور عورتیں کھانے پکا رہی ہوں، معصوم بچیاں گھر میں آنگن میں کھیل رہی ہوں. یہ ایک ملک پہ حملہ ہوا تو بادشاہ نے لشکر بھیجا مقابلے کے لیے بیٹے کو جھنڈا دے کر. 1 ہفتے کے بعد خبر آئی شکست ہو گئی اور رومن غالب آ گئے اور آپ کا بیٹا میدان چھوڑ کے بھاگ گیا. تو ملکہ، یوں نہیں کہہ رہا ہوں کسی عالم کی بیوی، کسی تبلیغی کی بیوی، کسی محدث کی بیوی نہیں بتا رہا ہوں، بادشاہ کی بیوی کا قصہ سنا رہا ہوں. بادشاہ کی بیوی نے کہا یہ خبر غلط ہے. تو بادشاہ کو غصہ آ گیا، کہنے کیسے غلط ہے؟ تو اندر بیٹھ کے کہہ رہی غلط ہے. کہا یہ غلط ہے. چند دنوں کے بعد خبر آئی کہ وہ خبر غلط ہے. اللہ نے فتح دی، شکست نہیں ہوئی. تو بادشاہ نے اپنی بیوی سے پوچھا تو انہیں کتنے دعوے سے یہ بات کہی تھی، کیوں کہی تھی؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب یہ میرے پیٹ میں آیا تو میں نے اس کے بعد 1 لقمہ حرام کبھی نہیں کھایا، اور جب میں نے اس کو دودھ پلایا 2 سال میں پہلے وضو کرتی، پھر 2 رکعت نفل پڑھتی، پھر دودھ پلاتی. جس بچے کو ایسا پاک دودھ ملا ہو وہ میدان چھوڑ کے بھاگ سکتا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے کہ شکست ہو گئی، میرا بیٹا شہید ہو گیا، تو پھر میں کہتی سچی خبر ہے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا پاک دودھ پی کے موت کے ڈر سے بھاگ جائے؟ اس لیے میں نے کہا تھا یہ خبر غلط ہے. یہ بادشاہوں کی بیگمات کی تربیت ہے. یہ بادشاہوں کی بیگمات کی تربیت ہے. تاجر بنو، انجینئر بنو، سب کچھ بنو میرے بھائیوں بہنوں، اور سب سے پہلے مسلمان بنو. سب سے پہلے مسلمان بنو، نہیں تو تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، اس کو لے کے ساری دنیا میں پھرنے کی محنت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آخری امت بنایا ہے، ہمارے نبی کو آخری نبی بنایا ہے. تو کوئی اور آئے گا نہیں انسانوں کو سمجھانے بتانے کے لیے. ہمارے ذمہ اس کو لے کے چلنا اور کرنا. اس کے لیے پچھلی پہ توبہ کے ارادے کرو اور اپنی زندگی کو اس کے طریقوں میں ڈھالنے کے لیے بھائیو عملی طور پر نکل کر سیکھو. اب بولو کون کتنے وقت کے لیے تیار ہے؟